ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول من یارم جس کی رائٹر ہے مہا گل، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ داجی، وہ شاہ حویلی سے بیوی آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر پیغام دیا تو داجی نے اسے چلنے کا اشارہ کرتے کتاب بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ السلام علیکم داجی۔ داجی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے پر حلیمہ بیگم اور سمرین بیگم نے احتراماً اٹھتے ہوئے سلام کیا تو داجی نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر پیار دیتے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ڈرائنگ روم کو گفٹس، کپڑوں، مٹھائیوں، زیورات کے باکسز کو دیکھتے وہ کافی حد تک معاملہ سمجھ چکے تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ اور تم دونوں اکیلی ہی آئی ہو؟ سلوہ بچے کو بھی لیتی آنا تھا، صوفے پر بیٹھتے داجی نے کہا تو حلیمہ بیگم نے ایک نظر سمرین بیگم کو دیکھتے بات شروع کرنے کا سوچا۔ داجی، آپ جانتے ہیں کہ ہماری امانت آپ کی طرف ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ہم اور دیر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے حدائق کی دلہن کو اب اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اگر حدائق سے مل کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مطلب اپنی تسلی کے لیے، تو وہ آپ سے ملنے آ جائے گا، لیکن داجی ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دیں۔ حلیمہ بیگم کی بات سنتے داجی نے سمجھنے کے انداز میں سر اسپات میں لایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ تمہاری ہی امانت ہے اور تم جب چاہے اسے لے کے جا سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں بس اس امانت کے رکھوالوں سے مشورہ کر لوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ زرگام غائص اور ارمغان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اور رہی بات حدائق سے ملنے کی، وہ میں خود وقت نکال کر مل آؤں گا۔ داجی، میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میں بہت امید لے کر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، میرے مانگنے کا مان رکھ لیجیے گا۔ سمرین بیگم کے التجائیہ لہجے پر داجی نے چونک کر دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے کا اشارہ کیا تو سمرین بیگم نے ایک نظر حلیمہ بیگم کو دیکھتے بات جاری کی۔ داجی، میں اپنے بہرام کے لیے آپ کی امتثال کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں امتثال کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ داجی، بہرام سے تو آپ مل چکے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس مزاج کا ہے۔ میرا بیٹا امتثال کا بہت خیال رکھے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیے گا اور فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں دیجیے گا۔ میرا بیٹا بہت صابر اور محبت کرنے والا ہے۔ صابر والی بات پر سمرین بیگم نے دانت پیسے، جبکہ حلیمہ بیگم نے چہرے کا رخ بدلتے اپنی مسکراہٹ چھپائی، کیونکہ ان کے صابر بیٹے نے کچھ دن پہلے اپنے محبت کا اظہار کرتے دونوں ماؤں کے سر پر دھماکہ کیا اور جلد از جلد رشتے لے جانے کی ضد میں انہیں ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ سمرین بیگم کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ان کا سوبر، خاموش مزاج اور سلجھا ہوا بیٹا ہے جو اس قدر اطاولہ ہو رہا ہے۔ اور اب سمرین بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، جوتا اتارے اور بہرام شاہ کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالے، کیونکہ نواب صاحب نے دونوں ماؤں کے کانوں میں بلوٹوتھ لگا کر کنیکٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ بہرام شاہ اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ ہر اس بات سے باخبر رہنا چاہتا تھا جو اس کی ماں وہاں جا کر کرنے والی تھی۔ بہرام شاہ کے بلوٹوتھ لگانے پر سمرین بیگم نے کافی گوریوں سے اسے نوازا، مگر وہ نظر انداز کرتا اپنا کام کرتا رہا۔ داجی جو کچھ اور بھی سوچے بیٹھے تھے، سمرین بیگم کے امید بھرے لہجے پر خاموش ہو گئے، جبکہ دوسری جانب یہ خاموشی بہرام شاہ کا دل بری طرح دھڑکا چکی تھی۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما، جبکہ وجود کا پور سماعت بنا داجی کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بہرام پتر تو ویسے بھی میرے دل کو بہت قریب ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی میری پوتی کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے انکار کے آگے بہرام کی پسندیدگی کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر امتثال ہاں کرتی ہے تو پلوشہ کی رخصتی کے ساتھ ہی میں اسے بھی رخصت کر دوں گا۔ داجی کے ہونٹوں سے ادا ہوئے الفاظ کو سنتے بہرام شاہ نے گہری سانس لیتے کپ کپاتے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہونٹوں پر رکھا، سر اٹھاتے تشکر بھری نظروں سے دیکھتے سختی سے آنکھیں میچتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اپنی محبت کے مل جانے کے احساس کو محسوس کرتے بہرام شاہ کی آنکھیں خوشی کے احساس سے نم ہوئی، جبکہ دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ بہرام شاہ کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ تو داجی، اس مہینے کی 25 کو رخصتی رکھتے ہیں، آج 5 ہے، 20 دن رہتے ہیں۔ آپ امتثال سے پوچھ کر ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم پھر دونوں بیٹیوں کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کریں۔ حلیمہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو داجی نے مسکراتے ہوئے سر اسپات میں لایا، جبکہ مقدس اور کشف بیگم کے اب تک نہ آنے پر داجی کو یقین ہو گیا کہ وہ دونوں اس وقت حویلی سے باہر ہوگی، ورنہ وہ حلیمہ بیگم کے آنے پر وہ ویلا شروع کر دیتی۔ نارنجی رنگ کی لانگ فراق کے ساتھ وائٹ کیپری اور نارنجی رنگ کا ہی دوپٹہ گلے میں لیے وہ کیفے کے کونے میں بیٹھی نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتے پہاڑوں کے خوبصورت مناظر پر ٹکائے کافی پینے میں مصروف تھی۔
سردیاں شروع ہونے والی تھی اور امتسال سردیوں کی شاپنگ کے لیے شہر آئی ہوئی تھی۔ امتسال نے تو پلوشہ کو بھی ساتھ آنے کے لیے اصرار کیا، مگر اس لڑکی نے فوراً سے انکار کر دیا اور امتسال کے لاکھ منانے پر بھی آنے پر راضی نہ ہوئی تو امتسال اسے ناراض ہوتی اکیلے ہی شاپنگ کے لیے آ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی کافی پی رہی تھی جب کچھ فاصلے پر ہتھیار تھامے کھڑے اس کے گارڈز کیفے میں داخل ہوتے بہرام شاہ کو دیکھ کر جز بز کا شکار ہوتے ایک دوسرے کی شکلوں کی جانب دیکھنے لگے۔ جب قریب آتے بہرام شاہ نے ہاتھ کے اشارے اور سخت نظروں سے انہیں وہاں سے 9-2-11 ہونے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پلٹ کر باہر کی دنیا میں گم اپنی مالکن کو دیکھا کہ شاید وہیں کچھ کہہ دے، لیکن امتسال کے نہ پلٹنے پر وہ سب مجبوراً بہرام شاہ کے اشارے پر وہاں سے ہٹ گئے اور رخ دوسری جانب کیے وہیں کھڑے ہو گئے۔ لیکن کیفے سے باہر جانے کی غلطی نہ کی، اگر وہ یہاں بہرام شاہ کے ہاتھوں بچ بھی جاتے تو ارمغان خان کے ہاتھوں ان کی موت کنفرم تھی۔ باہر کے مناظر خوبصورت ہیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ آپ ان میں اس قدر کھو جائیے کہ میری موجودگی کو ہی محسوس نہ کر سکیں۔ اپنا ایک ہاتھ ٹیبل پر اور دوسرا چیئر پر رکھتے امتسال خان کے کان کی جانب جھکتے شکوہ کناں لہجے میں سرگوشی کی تو امتسال خان نے جھٹکے سے چہرے کا رخ بدلتے اپنے دائیں جانب دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ہیزل ہنی آنکھوں کا گہری سیاہ رات سی آنکھوں سے تصادم اس قدر جان لیوا تھا کہ امتسال کو اپنا دل پسلیاں توڑ کر باہر آتا محسوس ہوا۔ سانس روکے وہ اپنے چہرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر بہرام شاہ کے وجیحہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام شاہ کے چہرے پر پھیلی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ امتسال کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی، جبکہ دہکتی سانسوں کی تپش سے گال تمتما اٹھے۔ آپ کیسے مطلب کب آئی؟ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے کرسی پر بیٹھے پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں استغفار کیا تو بہرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے امتسال کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندوں کو دیکھا۔ تب جب آپ اس خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی، چیئر سے ہاتھ ہٹاتے سیدھے ہوتے کھڑکی سے باہر دیکھتے انوس شکوہ کناں لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کے لہجے میں جلن محسوس کرتے امتسال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، جبکہ سامنے کرسی کھسکا کر بیٹھتے بہرام شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ نارنجی رنگ پہنے براؤن بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف میں کھلا چھوڑے، گلے میں سٹار شیپ کا پینڈنٹ پہنے، ہیزل ہنی آنکھوں میں کاجل لگائے، لمبی گھنی سیاہ پلکوں کو مسکارا لگا کر اور دلکش بنایا گیا تھا، ہونٹوں پر چاکلیٹ براؤن لپسٹک لگائے وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ پل میں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ نظر امتسال خان کے ہوش ربا سراپے سے ہٹاتے بہرام شاہ نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی تو کیفے میں اس وقت اکا دکا لوگ تھے اور وہ بھی شاید کپل ہی تھے۔ نظر اطراف سے ہوتی خود کو نا سمجھی سے دیکھتی امتسال پر آ کر رکی تو بہرام شاہ نے غصہ ضبط کرتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے کونیاں ٹیبل کی سطح پر ٹکائے۔ میں نے کچھ کہا تھا تم سے امتسال؟ سخت نظروں سے امتسال کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو پل میں امتسال کی مسکراہٹ سمٹی۔ بہرام شاہ کی آنکھوں میں سرخی اترتی دیکھ امتسال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ دن پہلے کی وارننگ یاد آئی تو امتسال کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ پلوشہ سے ناراض ہوتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ چادر کا خیال رستے میں آیا تو اس نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ بہرام شاہ وہاں تھوڑی ہوگا یا اسے تھوڑی پتہ چلے گا، مگر اب بہرام شاہ کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھ امتسال کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ بہرام وہ میں بھول گئی، مجرموں کی طرح سر جھکا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو بہرام شاہ نے ہونٹ بھینچتے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ماتھے پر پھیرتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ چادر عورت کی عزت ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہے، اسے بری نظروں سے بچاتی ہے۔ تم کیسے بھول سکتی ہو جبکہ میں تمہیں چادر کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھنے سے منع کر چکا تھا؟ پھر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی چادر کے بغیر یہاں تک آنے کی؟ دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکائے آگے جھکتے گھرا کر کہا تو امتسال کی آنکھیں بہرام شاہ کے اس انداز پر پل میں نم ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی کو اندر اتارتے بے یقینی سے بہرام شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ محبت کرتا تھا مگر وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اپنا غصہ اس طرح سے اس پر اتارے۔ مسٹر بہرام شاہ، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کا۔ آج تک میرے بھائیوں نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ اگر آپ یہ اپنی دھن محبت کی جما رہے ہیں تو نہیں چاہیے مجھے ایسی محبت۔ امتسال کی انگلی اٹھا کر سخت لہجے پر بہرام شاہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ گلابی چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا جسے دیکھتے بہرام شاہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے امتسال کے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ امتسال جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی تیز تیز قدم دیتی باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ بہرام شاہ نے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کوسا۔ امتسال کے معاملے میں وہ اپنے نیچر سے ہٹ کر شدت پسند ہو رہا تھا اور جب سے داجی کا جواب سنا تھا تو لہجے میں استحقاق عود آیا تھا۔
پہلے اسے محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر آج بہرام شاہ نے امتصال خان کو اپنی ہونے والی بیوی کی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے پر قابو نہ پا سکا، خود کو کوستے ایک جھٹکے میں اٹھتا، لمبے لمبے ڈنگ بھرتا، وہ امتصال کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں گیا۔ امتصال! سڑک پر تیزی سے چلتی امتصال خان کو بھاگتے ہوئے پکارا تو امتصال کے قدموں میں تیزی ذرا آئی۔ اب تم نے مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت کسی مسجد میں لے جا کر نکاح پڑھوا لوں گا تم سے، اور پھر بھاگ کر دکھانا مجھے۔ امتصال خان کا بازو تھامتے، جھٹکے سے اپنی جانب موڑتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو امتصال نے ہونکوں کی طرح منہ کھولے بہرام شاہ کو دیکھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ نکاح پڑھوائیں گے تو میں نکاح پڑھ لوں گی؟ بنا کچھ سوچے سمجھے آپ جیسے شخص کو قبول کر لوں گی جو پل میں مجھے ذلیل کر دیتا ہے؟ نم لہجے میں چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے گہری نظروں سے امتصال خان کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ دل نے سر پسلیوں سے ٹکراتے ان اٹھتی گرتی پلکوں کے چلمل کو چھونے کی خواہش کی تو بہرام شاہ نے بری طرح ڈبتے سر جھٹکا۔ مجھے صرف لگتا ہی نہیں، مجھے یقین ہے، ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے یقین بھرے لہجے میں کہا تو امتصال نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ اور ذلیل نہیں کیا تمہیں؟ اپنی عزت کو بھی کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ حق جتایا تھا اپنی محبت پر، ہونے والے شوہر کا استحقاق منہ زور ہوتا اود آیا تھا۔ محبوبہ کو بیوی کے روپ میں سوچتے ہر چیز سے رقابت محسوس ہوئی تھی۔ پہلو میں گرے امتصال کے ہاتھوں کو تھامتے، چہرہ خود کی جانب گردن اٹھائے کھڑی امتصال پر جھکائے جذبوں سے چور لہجے میں کہا تو امتصال کے دل نے بے ساختہ بیٹ میں اس کے بہرام شاہ کے شوہر والی بات پر الجھ کر دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیا ہے، اب مسز بہرام شاہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خانم! امتصال کی آنکھوں میں الجھن دیکھ شوخ لہجے میں کہا تو امتصال نے حیرت سے بہرام شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اور اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ اپنی حیرت پر جلد قابو پاتے ابرو اچکا کر کہا تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ رنگ گئی۔ اور تمہاری اس بکواس پر اگر میں تمہاری یہی جان لے لوں تو؟ امتصال کے لہجے میں دو بدو جواب دیا تو امتصال نے بے یقینی سے بہرام شاہ کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت امتصال کو صرف اور صرف اسے پانے کا جنون اور شدت ہی نظر آ رہی تھی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے استفسار کیا تو بہرام شاہ نے فوراً سر نفی میں لایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کندھے اچکا کر جواب دیا تو امتصال کی آنکھیں ایک دفعہ پھر سے نم ہوئی۔ آپ میری جان لینے کی بات کر رہے ہیں بہرام؟ کیا آپ کے لیے میری جان اتنی ارزاں ہے کہ اپنی رائے ظاہر کرنے پر آپ مجھے جان لینے کی دھمکی دیں؟ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش تر کرتے بھیگے لہجے میں شکوہ کیا تو بہرام شاہ نے سنجیدہ نظروں سے امتصال خان کو دیکھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں۔ تمہاری جان، تمہاری سانسوں، تمہارے وجود کے سوا اس دنیا کی کوئی چیز میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اور جب تم ہی اس جان کو، اس وجود کو مجھ سے دور کرو گی، کسی اور کے لیے ان سانسوں، اس جان اور وجود کی حفاظت کرو گی، تو کیا فائدہ اس وجود اور جان کے ہونے کا؟ کیا فائدہ جب یہ سانسیں میری سانسوں میں شامل نہیں ہو سکیں گی، جب یہ جان مجھ میں شامل ہو کر ایک جان نہیں ہو سکے گی، جب یہ وجود میری محبت کے رنگ میں نہیں رنگ سکے گا، میری شدتوں، میری خوشبو سے نہیں مہک سکے گا، تو اس کا اس دنیا میں ہونا ہی فضول ہے، اور کسی اور کے لیے ہونا تو ناممکن ہے۔ چہرہ امتصال کے چہرے پر جھکائے دھیمے مگر تپش زدہ لہجے میں کہتے امتصال کی مدھم چلتی سانسوں میں گہری سانس لی تو امتصال کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ بہرام شاہ نے بایاں بازو امتصال کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے گرنے سے بچایا۔ آپ اتنے تو نہیں تھے بہرام، اتنے شدت پسند؟ بہرام شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے ہلکے سے ماتھا امتصال کے ماتھے سے ٹکرایا۔ میں ایسا ہوں بھی نہیں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، لڑائی جھگڑوں، دشمنی اور نفرتوں سے دور، محبتوں اور رشتوں میں زندہ رہنے والا، لیکن تمہارے معاملے میں میں ان سب سے ہٹ کر ہوں۔ تمہیں دیکھنے اور چاہنے کے بعد میرے جنون میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوا ہے۔ میرے دل نے تمہیں صرف خود تک محدود رکھنے کی ضد کی ہے، تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنے سینے میں چھپا لینے کا جنون ہے مجھے۔ میری زندگی میں شامل ہو کر تمہیں اور کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تم ہر معاملے، ہر فیصلے میں آزاد ہوگی، مگر تمہارے لیے جو میرا جنون ہے اسے تمہیں ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا، خود کو صرف بہرام شاہ تک محدود رکھنا ہوگا، انکار کا جواز نہیں اور اقرار میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میری خانم، پورے 20 دن بعد تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں ملوں گا،
اور اب میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، چادر کے بغیر حویلی سے قدم باہر رکھا تو اپنے قدم قبر میں رکھنے کے لیے تیار رہنا۔ امتسال کے کان کی جانب جھکتے، سرگوشی نما لہجے میں کہتے پیچھے ہوتے۔ امتسال کا گال تھپ تھپایا، فون نکال کر گارڈز کو گاڑی لانے کا کہا اور بت بنی کھڑی امتسال کا ہاتھ تھامتے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ امتسال کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو بہرام شاہ نے گہری سانس لیتے اپنی گاڑی کا رخ شاہ حویلی کی جانب کیا۔ شاہ جی، وہ چھوٹے خان، میرا مطلب ارمغان خان آئے ہیں۔ بہرام شاہ جو امتسال کے حویلی داخل ہونے کے بعد ڈیرے پر آ کر حساب کتاب دیکھ رہا تھا، ملازم کے پیغام دینے پر رجسٹر بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آنے والا شخص کوئی عام تو نہیں تھا۔ جس قدر وہ شرارتی تھا اس قدر ہی وہ سب کا لاڈلا تھا۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس مغرور شہزادے میں کہ سب اس کی جانب کھنچے چلے آتے تھے۔ اس کی شرارتی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی معصومیت کسی کا بھی دل موم کر سکتی تھی، اور اپنی اس خوبی سے وہ بخوبی واقف تھا، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے وہ حویلی والوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو بے وقوف بنا جاتا تھا۔ جبکہ کبھی زرغام اور کبھی آئس اس کی معصوم شکل دیکھتے اس کی ہر ضد پوری کر دیتے تھے۔ دشمنی کی دیوار کھڑی ہونے کے باوجود بھی ان کا دل چھوٹے خان کے لیے اتنا ہی نرم تھا جتنا کہ اس ننھے سے وجود کو پہلی بار ہاتھوں میں لیتے وقت تھا، اور اب تو بہرام شاہ کو چھوٹا خان پہلے سے اور عزیز تر ہو گیا تھا۔ بہرام شاہ کمرے سے نکل کر باہر گیٹ کی طرف آیا تھا۔ ارمغان خان کو سفید شلوار کے ساتھ نیلا کرتا جس کے آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا تھا پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، جیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھ ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگے۔ شکر ہے میری قسمت میں شرارتی مگر معصوم سالہ لکھا ہے، ورنہ ہدایق شاہ کو دیکھتے تو مجھے اس کے حال پر ترس ہی آتا ہے۔ ارمغان خان کو اپنی جانب آتے دیکھ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا اور قدم ارمغان خان کی جانب بڑھائے۔ چھوٹے خان، آج کیسے ہمارے غریب خانے کو رونق بخشنے کا سوچ لیا؟ ارمغان خان کو زور سے گلے لگاتے، پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے مسکراتے لہجے میں کہا تو ارمغان خان کا مدھم کہکا فضا میں گونجا۔ ایسا غریب خانہ اللہ سب کے نصیب میں کرے۔ سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑتے شوخ لہجے میں کہا تو ارمغان خان کی جواب پر بہرام شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آمین۔ تم مجھے بتا دیتے یار کہ آنے والے ہو، تو پھر میں خان کے لحاظ سے کھانے میں اچھا سا انتظام کر لیتا۔ ارمغان خان کے کندھے پر بازو پھیلاتے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں لایا۔ آپ محبت سے جو بھی کھلا دیں گے یہ خان اپنی خوش قسمتی سمجھ کر کھا لے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے محبت سے ارمغان خان کے کندھے پر تھپکی دیتے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 20 منٹ میں کھانے کا انتظام کرو اور دمبا لازمی ہو اس میں، تب تک چائے پانی بھیجو۔ ملازم کو کھانے کا کہتے بہرام شاہ مکمل ارمغان خان کی جانب متوجہ ہوا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے کی پشت پر بایاں بازو پھیلائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل میں مصروف تھا۔ اور کیسی جا رہی ہے تمہاری ڈیوٹی؟ بہرام شاہ کے پوچھنے پر ارمغان خان نے مسکراتے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کیسی ڈیوٹی؟ ظلم ہو رہا ہے مجھ معصوم پر۔ غلطی ان دونوں آدمیوں کی تھی کہ رات کے پچھلے پہر بائک لیے گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور چہرے بھی چھپائے ہوئے تھے، تو ہو گئی غلط فہمی مجھے اور لگا دی میں نے انہیں 2-3۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہرا دے رہے تھے، اور پچھلے 15 دن سے ڈیرے اور کھیتوں پر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے داجی نے میری۔ چہرے پر معصومیت سجائے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ کو اپنا کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ مہینہ پہلے گاؤں میں کافی چوریاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص جس کی چوری ہوئی اس کا کہنا تھا کہ 3 نقابپوشوں نے اسے کھیتوں کی جانب گھیر لیا تھا، تو تب زرغام نے رات کے وقت گاؤں کی گلیوں اور کھیتوں کی جانب پہرہ داروں کو تعینات کیا تھا، جس کے بعد چوری جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ جہاں تک مجھے معلوم پڑا تھا وہ بائک والے تمہارے ہی تعینات کیے گئے آدمی تھے، اور انہیں 2-3 نہیں اتنی لگی تھی کہ وہ 2 ہفتے ہاسپٹل رہے تھے۔ ہونٹوں پر مٹھی رکھ کر مسکراہٹ روکے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ارمغان خان کی شکل ایسی ہوئی جیسے کڑوا بادام منہ میں ڈال لیا ہو۔ ہاں تھے، لیکن اب بندے کو شکلیں بھول بھی تو جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے بتایا نا انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ غصے اور اندھیرے میں کیا پتہ لگتا کہ کتنی لگ رہی۔ انہیں چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ آج کل زیادہ مصروف نہیں ہو گئے؟ میں پہلے بھی آیا تھا تب آپ شہر گئے ہوئے تھے، سب خیریت؟ وہ لڑنے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا مگر اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اپنے شوق پیچھے کسی غریب کو ہاسپٹل پہنچا دے۔ ان 2 آدمیوں نے کھیتوں میں کام کرتی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس پر وہ عورت ڈیرے پر ارمغان خان کے پاس شکایت لے کر آئی تھی اور گزارش کی تھی کہ یہ بات وہ کسی کو نہ بتائے ورنہ اس کی بدنامی ہوگی، کیونکہ گاؤں میں ایسی باتوں کا بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی تھی۔ اسی لیے ارمغان خان نے رات پہرا دیتے وقت ان کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی تھی۔ انہیں چوروں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی مگر وہ تو عزتوں کے لٹیرے بننے جا رہے تھے۔
ہاں وہ چھوٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو اسی سلسلے میں لڑکا دور خاندان میں جاننے والوں میں سے ہی ہے. 1 سال پہلے بات چلی تھی تو میں نے لڑکے کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تھی، لیکن وہ سال پہلے کی بات. یہاں سیکنڈز میں دنیا بدل جائے، انسان بدلنے میں کون سا دیر لگتی، بس معلومات مل جائے تو نکاح کی رسم ہوگی. نظریں ارمغان خان کے چہرے پر ٹکائے سادہ لہجے میں بتایا، مگر اپنی بات پر ارمغان خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ابھی بہرام شاہ کچھ کہتا کہ موبائل پر میسج کی نوٹیفیکیشن کی جانب متوجہ ہو گیا. جبکہ سلویٰ شاہ کی ہاں کے بارے میں سنتے ارمغان خان کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا. چہرہ غصے کے زیادتی کے باعث پل میں خون چھلکانے والا ہو گیا. لاکھ کوشش کے باوجود بھی جب وہ خود پر ضبط نہ کر پایا تو جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے آنکھوں پر گلاسز لگائے کہ بہرام شاہ ان آنکھوں کی سرخی دیکھ دل کا حال نہ جان جائے. ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے وہ جھٹکے سے وہاں سے نکلنے کے لیے مڑا تھا. کیا ہوا چھوٹے خان؟ یار بیٹھو تو صحیح کچھ دیر، کھانا آنے والا ہوگا. ارمغان خان کو اٹھتے اور باہر کی جانب بڑھتے دیکھ بہرام شاہ نے موبائل رکھتے جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے مٹھیاں بھینچتے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی. لالا وہ ایک کام یاد آ گیا، زرگام لالا بھابھی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اگر میں نے بھی کام نہ کیا تو دیر ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا دیر ہو. بہرام شاہ کو گلے لگاتے پر اسرار لہجے میں کہتا بنا بہرام شاہ کی ایک بھی سنے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. جبکہ بہرام شاہ نے پرسوچ نظروں سے دھول اڑاتی دور جاتی ارمغان خان کی جیپ کو دیکھا. گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلٹ کر قدم اندر کی جانب بڑھائے. سالہ اور بیوی دونوں ہی جذباتی ہیں، منہ میں بڑبڑاتے صوفے پر ڈھہ کر آنکھیں موند لی. اگر یہ بات یہاں سے باہر گئی کہ میں یہاں آیا تھا، یقین مانو جہاں نظر آئے وہیں زندہ دفن کر دوں گا. جیپ کو اسکول کی پچھلی گلی کے قریب روکتے گارڈ کو سخت لہجے میں باور کرواتے قدم اسکول کے پیچھے بنے گراؤنڈ کی جانب بڑھائے. گراؤنڈ میں داخل ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑائے تو دور دور تک وہاں کوئی نہیں تھا. کچھ قدم پیچھے ہو کر بھاگ کر جمپ لگاتے دیوار پھلانگتے وہ اسکول میں داخل ہو چکا تھا. وہ گیٹ کی جانب سے اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہاں کھڑے گارڈز بہرام شاہ کے وفادار تھے. دوسروں کو تو ڈرا دھمکا کر وہ چپ کروا سکتا تھا، لیکن ان کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ بہرام شاہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ اسے ضرور بتا دیں گے کہ ارمغان خان کو اسکول آیا تھا. لڑکیوں کے اسکول میں اس کا کیا کام ہو سکتا تھا، وہ کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا. ویسے تو اسکول سے 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن اب بچوں کے مڈز ہونے والے تھے تو بہت سارا کام تھا جسے وہ حویلی لے جانے کی بجائے یہیں ختم کر کے جاتی تھی. کیونکہ سمرین بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اسکول کا کام وہی ختم کر کے آیا کرے اور پھر حویلی جا کر اس کا ویسے بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا. اور اب 3:30 کا وقت ہو رہا تھا اور وہ آفس میں بیٹھی پیپرز کا شیڈیول بنا رہی تھی کہ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی. نظریں سامنے اٹھی تو اپنے سامنے سرخ خون چھلکاتی آنکھوں سے خود کو قہر بھری نظروں سے گھورتے ارمغان خان کو دیکھتے دھک سے رہ گئی. غصے کی زیادتی سے پھولی سانسیں اور پٹھانی نقوش میں گلی سرخی دیکھ سلویٰ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی. سفید کلیوں والے فراق کے ساتھ گلابی دوپٹہ گلے میں پہنے براؤن گھنے بالوں کو چٹیا میں قید کیے جس کی آوارہ لٹے چہرے کے گرد ہالہ کیے ہوئے تھے گرے آنکھوں میں خوف اور بے یقینی لیے وہ اپنے سامنے آتش فشاں بنے ارمغان خان کو دیکھتے پل کے لیے ساکت ہوئی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اندر کیسے آئے، دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ ارمغان خان کو آفس کا دروازہ لاک کرتے دیکھ سلویٰ نے چلاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے پلٹ کر قہر بھری نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھا کہ سلویٰ کو ارمغان خان کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی. تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی سلویٰ شاہ، کہا بھی تھا کہ ایسا کچھ مت کرنا، تو پھر ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ دروازے سے آگے کچھ فاصلے پر پڑی چیئر کو اٹھاتے شیشے کے ٹیبل پر مارتے دھاڑتے ہوئے کہا تو آفس کی فضا میں دھماکے سی آواز گونجی جس میں سلویٰ شاہ کی چیخیں دب کر رہ گئی. ہونٹوں پر ہاتھ رکھے گرے آنکھوں میں آنسو لیے سلویٰ نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے جبکہ ارمغان خان پل میں آفس کا نقشہ بگاڑ چکا تھا. چیئر کو اٹھا کر دیواروں میں مارتا، شیلف پر سجی ٹرافیز کو نیچے گراتا سلویٰ کے اوسان خطا کر چکا تھا. کانوں پر ہاتھ رکھتی دیوار سے ٹیک لگائے وہ پھٹی آنکھوں سے ارمغان خان کے جنونی روپ کو دیکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی. جب توڑنے کے لیے کچھ نہ بچا تو دیوار پر پوری شدت سے مکہ مارتے پلٹ کر خون آشام نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھا جس پر سلویٰ شاہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی. وہ بدلہ لینے کے چکر میں خان کو چھیڑ تو چکی تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس سر پھرے شخص سے الجھنے جا رہی ہے. اب زخمی شیر کی طرح دھاڑتے اور سب تباہ کرتے دیکھ سلویٰ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. اسے کب یہ امید تھی کہ وہ اس طرح سامنے آ جائے گا؟ وہ تو بس اسے تنگ کر رہی تھی لیکن وہ تو جان لینے کے در پر آ گیا تھا. جتنی بہادری تھی وہ ارمغان خان کی خون چھلکاتی آنکھیں دیکھ کر ہی ہوا ہو چکی تھی. لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کانچ کے ٹکڑوں کو پاؤں تلے رونتا وہ پل میں آتش فشاں بنا ٹیبل کے دوسری جانب سلویٰ شاہ کے سر پر آن پہنچا جسے محسوس کرتے سلویٰ شاہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی.
مگر وہ جو اس وقت غصے میں پاگل ہو رہا تھا اپنی محبت سامنے والی کی خوبصورت معصوم صورت دیکھ کر بھی سنگ دل بنتا، جھک کر سلوا شاہ کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے بازو کو دبوچے جھٹکے میں اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا۔ ہاں کیسے کی سلوا شاہ، کیسے کسی دوسرے کو میری جگہ دینے کا سوچا؟ سلوا شاہ کی گردن پر دباؤ بڑھاتے زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا تو سلوا شاہ نے اپنی گردن چھڑواتے ہچکیوں سے روتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، ارمغان پلیز۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ارمغان خان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تو ارمغان خان نے گرفت سخت کرتے جھٹکے سے پڑتے سلوا کو ٹیبل پر دھکا دیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتا سلوا شاہ پر جھک آیا۔ تکلیف تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے اس کے سامنے جو میں نے محسوس کیا سلوا شاہ، اور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ محبوب آپ کا نہ ہو تو خود کا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سلوا کے جبڑے کو ہاتھوں میں دبوچے پر اسرار لہجے میں گھر آتے ہوئے کہا تو سلوا شاہ نے روتے ہوئے تڑپ کر ارمغان خان کو دیکھا۔ نہیں ارمغان، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات سنو۔ ارمغان خان کو پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تو ارمغان خان نے اپنا ہاتھ سختی سے سلوا شاہ کے کپکپاتے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ ایک لفظ نہیں ورنہ پل نہیں لگاؤں گا تمہاری جان لینے میں۔ ہیزل ہنی خون چھلکاتی آنکھوں کو گرے آنکھوں سے تر آنکھوں میں گاڑتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو سلوا شاہ کی آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہتے آنسو ارمغان خان کے ہاتھ پر آن گرے۔ مجھے صرف اتنا جاننا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود ہمت کیسے ہوئی کسی اور کے لیے ہاں کرنے کی؟ کیا سوچ کر ہاں کی تم نے سلوا شاہ؟ دونوں بازو سے تھام کر کھڑا کرتے پڑ کر دیوار سے پن کرتے دونوں ہاتھ اطراف میں رکھتے سلوا کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ارمغان خان کی دھاڑ سے سلوا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنسوں سے بھیگی خمدار پلکوں کی جھالر کو اٹھاتے بے بس نظروں سے خود پر جھکے ارمغان خان کو دیکھا جو سلوا کے دیکھنے پر چہرہ مزید قریب لے آیا تھا کہ اب سلوا کو ارمغان خان کی غصے کی زیادتی سے تیز دہکتی سانسوں کی تپش اپنی سانسوں میں شامل ہوتی محسوس ہوئی تو سلوا نے چہرے کا رخ بدلنا چاہا جسے ارمغان خان ناکام بنا چکا تھا۔ یہ کبھی مت کرنا سلوا بیوی، اپنی غلطیوں میں کبھی غلطی سے بھی اس غلطی کو شامل نہ کر لینا۔ سلوا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے شکوہ کناں نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا۔ تم مجھے تکلیف دے رہے ہو ارمغان خان، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے، بھیگے لہجے میں چلا کر کہا تو ارمغان خان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ یقین مانو اگر تم نے اگلے 2 سیکنڈ میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گا، اور قسم لے لو مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھنے سے قبر میں اترتا دیکھنا میرے لیے کافی حد تک آسان ہوگا، اور پھر روز فجر کے بعد فاتحہ پڑھنے آیا کروں گا۔ انگوٹھے کے پوروں سے سلوا کے رخساروں سے آنسو چنتے سپاٹ لہجے میں کہا تو سلوا کو اپنی سانس سے رکتی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتی تھی، مجھے پتا تھا یہ بات تم تک پہنچے گی اور پھر تمہیں بھی وہی تکلیف ہوگی جو مجھے ہوئی تھی، تمہیں بھی پتا چلے کہ محبوب کو کھو دینے کا احساس کس قدر جان لیوا ہوتا ہے۔ ارمغان خان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچے چلاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے اپنی جلتی آنکھوں کو پل کے لیے بند کر کے کھول کر پھوٹ پھوٹ کر روتی سلوا شاہ کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے اگر یہ بات تمہارے بھائی کی جگہ کوئی اور بتاتا ہو تو ارمغان خان تمہارے پاس آنے سے پہلے اسے قبر میں اتار کر آتا، جذبات سے عاری لہجے میں کہتا وہ پل کے لیے سلوا شاہ کو ساکت کر دیا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم مجھے جیلس کرنے یا تکلیف دینے کے لیے ایسا کچھ کرو گے تو میں جلتا کرتا یا کمرے میں بیٹھا اس تکلیف پر روتا رہوں گا۔ تم نے آئندہ ایسا کیا تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اور میری جان تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس آگ میں جھونکوں گا۔ اندازہ تو تمہیں ویسے ہو گیا ہوگا۔ آفس کی بکھری حالت کی طرف اشارہ کرتے کہکا لگا کر کہتا وہ سلوا کو کوئی جنونی ہی لگا۔ اگر لوگ اسے سرفراز خان کہتے تو ٹھیک ہی کہتے تھے، وہ اس نام پر پورا اترتا تھا۔ تمہیں تو مجھ سے محبت ہے نا؟ نظر ارمغان خان کے خوبرو چہرے پر ٹکائے اسپاٹ لہجے میں استفار کیا تو ارمغان خان نے سنجیدہ نظروں سے سلوا شاہ کے چہرے کو دیکھا، اپنے ہاتھ دوبارہ اسے دیوار پر ٹکاتے گہری نظروں سے سلوا شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ محبت؟ کس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ارمغان خان تم سے محبت کر سکتا ہے؟ ارمغان خان کے کہنے پر سلوا نے حیرت سے اس کی آنکھوں کے دیکھا۔ اگر محبت نہیں تھی تو کیا وہ دشمنی کی وجہ سے یہ سب کر رہا تھا؟ سلوا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، مگر ارمغان خان کے اگلے الفاظوں پر سلوا کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔
جو ہر کوئی کر لے، ارمغان خان وہ نہیں کرتا۔ محبت ارمغان خان کا معیار نہیں، تم جنون ہو۔ ارمغان خان کا عشق بن کر رگوں میں دوڑتی ہے۔ تمہاری ان کانچ سی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، اور جب تم ان ہونٹوں سے میرا نام لیتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کانوں میں رس گھول دیا گیا ہو، اور تمہارے وجود سے اٹھتی یہ خوشبو مجھے بہکنے پر مجبور کرتی ہے۔ تمہیں جب سے چھوا ہے تب سے میرا دل اس وجود کی نرماہٹوں میں جذب ہونے کے لیے پاگل ہو رہا ہے۔ تمہارا حسن مجھے اس قدر دیوانہ بنا رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری روایتوں کو توڑ کر تمہارے وجود کے پور کو اپنی محبت کی باری سے بھگو کر مہکا دوں، تمہارے وجود پر اپنی جنونیت کی چھاپ اس طرح چھوڑوں کہ جسے دیکھ تمہیں میری شدتیں کبھی نہ بھولے۔ تمہارے قریب آؤ تو تم حیا سے مجھ میں سمٹتی جاؤ، سرد لہجے میں کہتے لہجہ خود بخود ہی بوجھل ہوتا چلا گیا۔ غمگین لہجے میں سرگوشیاں کرتے وہ سلویٰ شاہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ارمغان پلیز چپ کر جائیے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، ارمغان خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا۔ تو ارمغان خان جو مدہوش سا آنکھیں بند کی اپنے جذبات بتا رہا تھا، اپنی بے اختیاری پر خجل ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے نا، اسی طرح اس رشتے سے انکار کرو گی، جذبات پر قابو پاتے سر لہجے میں کہا۔ تو سلویٰ شاہ نے نظریں اٹھا کر ارمغان خان کو دیکھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اچھا خاصا دھمکا چکا تھا، اب اپنے اظہار کے بعد سلویٰ شاہ کو بھی پھر سے شہ دے چکا تھا۔ مارنا ہے نا مار لو، مگر میں انکار کسی صورت نہیں کروں گی، ارمغان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ابرو اچکا کر کہا۔ تو ارمغان خان نے جبڑے بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ یہ بے خوفی اور ہمت کا مظاہرہ اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی الٹے قدموں پیچھے ہوا تو سلویٰ نے نہ سمجھی سے ارمغان خان کو دیکھا۔ بھی وہ کچھ سمجھتی کہ ارمغان خان نے جھٹکے سے کمر پر بندھی پسٹل کو نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھا، جسے دیکھتے سلویٰ کے چہرے کی ہوائیاں پل میں اڑی تھی۔ تم انکار نہیں کرو گی، ابرو اچکا کر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو سلویٰ شاہ نے بے بسی سے اس سر پھرے شخص کو دیکھا، ہیزل ہنی آنکھوں کو سلویٰ شاہ کی گرے آنکھوں میں گاڑی ٹریگر پر دباؤ بڑھایا تو سلویٰ نے آگے بڑھتے ارمغان خان کے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے دور اچھالتے پوری شدت سے ارمغان خان کے گال پر تھپڑ رسید کیا تو آفس کی خاموش فضا میں ارمغان خان کا دلکش قہقہ گونجا۔ تم گھٹیا انسان، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہاری اس گھٹیا حرکت کے لیے، کبھی بھی نہیں، سنا تم نے؟ ہاتھوں میں سر گرائے زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ تو ارمغان خان نے کندھے اچکا کر معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے آبادی میں روز بروز کیسے اضافہ ہو رہا ہے؟ ارمغان خان کی بے تکی اور بے موقع بات پر سلویٰ شاہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ارمغان خان کو دیکھا، جو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے شوخ نظروں سے سلویٰ کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیبی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، روٹنے بنانے کے چکر میں ہی لائن لگ جاتی ہے۔ تو مجھے معاف نہ کرنا، میں تمہیں مناتا رہوں گا، اور تمہارے ماننے کے چکر میں دیکھنا انشاءاللہ ہماری بھی 2-3 لائنز تو لگ ہی جائیں گی۔ اگر اللہ تمہیں زندگی دے تو ہم بعد میں پلاننگ بھی کر لیں گے، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ سلویٰ کو اس وقت زہر سے بھی برا لگا تو ارمغان خان کی بکواس کا جواب دیے بغیر چہرے کا رخ بدلا تو ارمغان خان کی نظریں گلابی گالوں سے ہوتی دودھیا گردن پر اپنی انگلیوں کے سرخ نشانوں پر آئی تو دل میں ملال بڑھا۔ حویلی جاؤ، میرا ملازم یہ سب سیٹ کر دے گا۔ اینڈ سلویٰ کی کرسی سے چادر اٹھا کر لاتے سلویٰ کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑے کرتے چادر اڑاتے نرم لہجے میں کہتے جملہ ادھورا چھوڑا تو سلویٰ نے شکوہ کناہ نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا۔ دوبارہ ایسا مت کرنا سلویٰ، اس بار تو تم پر غصہ اتار لیا کیونکہ محبت کا مان تھا، دوبارہ ایسا کرو گی تو مجھے لگے گا تمہیں مجھ سے سچ میں محبت نہیں، میرے لفظوں احساسات کی کوئی اہمیت نہیں، پھر غصہ اتارنے شکوہ کرنے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا ناپ پلٹ کر آنے کے لیے۔ گردن پر موجود سرخ نشانوں پر ہاتھ کی پشت پھیرتے نظریں جھکائے سرگوشی نما لہجے میں کہتے بنا سلویٰ کو بولنے کا موقع دیا، سلویٰ کی کلائی تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ آئی ایم ریئلی سوری خان کی جان۔ آفس سے باہر نکلتے سلویٰ کو گیٹ سے کچھ فاصلے پر چھوڑتے غمگین لہجے میں سرگوشی کرتا جھٹکے سے پلٹ کر دیوار پھلانگتا گراؤنڈ میں اتر گیا، جبکہ سلویٰ شاہ نے بری طرح لب کچلتے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں سے بہتے سیال کو صاف کیا۔ حویلی میں اس وقت داجی اور پلوشہ کے علاوہ
کوئی نہیں تھا۔ سارے کام کاج کرنے کے بعد وہ بلائی بلائی سی حویلی میں پھر رہی تھی۔ داجی بھی دوپہر کا کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ زرغام اور عقیدت جنگل گئے تھے۔ ارمغان صبح سے کام کا کہہ کر نکلا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ کشف اور مقدس بیگم کسی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی اور امتصال تو شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ اب حویلی میں اکیلے پاگلوں کی طرح پھرتے پلوشا کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے جانے سے انکار کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب جاتی، وہ بس رو دینے کو تھی۔ بری طرح لب کچلتے، آنسوں کو پیچھے دھکیلتے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر گہری سانس فضا کے سپرد کرتے، سر جھٹک کر دروازہ کھولتے، قدم اندر رکھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نتنوں سے جانی پہچانی خوشبو ٹکرائی تو پلوشا نے چونک کر سر اٹھا کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے پلوشا کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلوشا نے جھٹکے سے پلٹنا چاہا، مگر پیچھے کھڑے وجود نے پھرتی سے آگے ہوتے پلوشا کی بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے کمر پر اپنے ہاتھ میں قید کرتے دوسرا ہاتھ سختی سے پلوشا خان کے ہونٹوں پر ثبت کیا تو اس قدر سخت گرفت پر پلوشا خان بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ گئے۔ کچھ پل پہلے اپنے گرد پھیلی خوشبو کو محسوس کرتے دل دھڑک اٹھا تھا، اب اس اچانک افتاد پر دہل گیا تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے اپنی عزت کے کھو جانے کے احساس سے تڑپ اٹھی تھی۔ نیلی موٹی آنکھوں میں پل میں نمی اتری تھی، بری طرح جھڑپٹاتے وہ خود کو اس آہنی گرفت سے آزاد کروانے کی تگ و دو میں تھی، جبکہ پلوشا خان کی مزاحمت کو دیکھتے پیچھے کھڑے وجود کے انابی لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ پلوشا کا مزاحمت کرتا وجود ساکت تو تب ہوا جب پیچھے کھڑے وجود کی دہکتی سانسوں کی تپش کو اپنی کان کی لو پر محسوس کیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ پیچھے کھڑے وجود نے نرمی سے اپنے ہونٹوں سے کان کی لو کو چھوتے اپنے دانتوں تلے دبایا تو کہیں باغی آنسو پلکوں کی بار توڑتے ہونٹوں پر رکھے ہاتھ پر گرے، پیچھے کھڑے وجود کے ہاتھ سرکتے ہوئے پیٹ پر آ کر بندھے تو پلوشا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنے وجود میں ہمت مجتمع کرتے پوری طاقت لگا کر حصار کو توڑنا چاہا، مگر گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ ہونٹوں کا جان لیوا لمس کان سے ہوتا گردن پر رقص کرنے لگا تو کمرے کی خاموش فضا میں پلوشا خان کی ہچکیاں گونجنے لگی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میرے لالا تمہیں جان سے مار دیں گے، ہاتھ پاؤں مارتے چلاتے ہوئے کہا تو پیچھے کھڑے وجود نے سیدھے ہوتے سخت نظروں سے اپنے اثار میں چپٹاتی پلوشا خان کو دیکھا، جو اب اپنے گرد لپٹتے بازو پر جھک کر دانت گاڑ چکی تھی۔ اپنے پوری طاقت لگا کر بھی جب اس بازو کو ہٹا نہ سکی تو اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، پیچھے کھڑے شخص کا منہ نوچنا چاہا تو پیچھے کھڑے شخص نے اپنی گرفت اتنی سخت کی پلوشا کو اپنی ہڈیاں چٹکھتی محسوس ہوئی۔ پلیز چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑو، میں شادی شدہ ہوں۔ پلوشا خان کی آخری بات پر پیچھے کھڑے شخص نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے جھک کر کندھے پر ہلکے سے دانتوں کا دباؤ ڈالا تو پلوشا اس گستاخی پر تڑپ اٹھی۔ حدائق اپنی بے بسی پر چیخ کر اس ستم گر کو پکارا تو پیچھے کھڑے شخص نے جھٹکے سے پلوشا خان کا رخ بدلتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ حکم مائی شائننگ سٹار، وہ جو اس اچانک افتاد پر بھونچہ رہ گئی تھی، اپنے کانوں میں ہوئی سرگوشی کو سن اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند چہرے کو بھگوتے گردن میں جذب ہونے لگے کہ حدائق شاہ نے نرمی سے پلوشا خان کو کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کر دے۔ پلوشا کا خوبصورت آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ مجھے لگا میری بیوی میری آہٹ سے، میری خوشبو سے مجھے پہچان لے گی، اسی لیے بس تھوڑا سا تنگ کرنے کا سوچا، مگر یہاں بیوی پہچاننے کی بجائے مجھے گھٹیا جیسے القابات سے نوازتی اپنے بھائی کی دھمکی دینے لگ گئی۔ مجھے پکارنے میں تو بہت دیر کر دی، حالانکہ سب سے پہلا میرا خیال ہی۔ پلوشا کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چنتے، شکوہ کناں لہجے میں کہتے، شدت سے اپنے ہونٹ گال پر ثبت کرتے اپنی بات مکمل کرتا کہ پلوشا نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے حدائق شاہ کو خود سے دور کیا، جس پر حدائق شاہ نے نا سمجھی سے پلوشا کی جانب دیکھا۔ بھی وہ کچھ سمجھتا کہ پلوشا کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور حدائق شاہ کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ مٹھیاں بھینچتے حدائق شاہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولتے سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے تھر تھر کامتی پلوشا خان کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر کی فراک کے ساتھ گلابی آتشی دوپٹہ لیے، چاکلیٹ براؤن بالوں کو ڈھیلے جوڑوں میں قید کیے، جس کی کچھ لٹیں چہرے کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ رونے کے باعث سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی، سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں خوف اور دکھ ہچکولے لے رہا تھا، جسے دیکھ حدائق شاہ نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کوسا اور قدم پلوشا کی جانب بڑھائے، جسے دیکھ پلوشا نے اپنے قدم بے ساختہ پیچھے لیے۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا کہ کوئی اور ہے، مجھے لگا میری عزت۔ ہچکیوں سے روتی وہ حدائق شاہ کو ملال کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل چکی تھی۔ ایک ہی جست میں پلوشا کے قریب پہنچتے بازو سے تھامتے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مائی شائننگ سٹار، ایسا کبھی بھی مت سوچنا، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ حدائق شاہ کے ہوتے کسی کی بری نظر تم پر نہیں پڑ سکتی، کو جا کے
ہچکیوں سے روتی پلوشہ خان کی پیٹھ سلاتے سخت لہجے میں کہتے، آخر میں جملہ ادھورا چھوڑتے، جبڑے بھینج کر اپنے سینے میں چھپی اپنی متاع جان کو دیکھا۔ اب اگر تم نے رونا بند نہ کیا تو پھر میں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا، پھر چاہے ساری رات بیٹھ کر روتی رہنا۔ پلوشہ کو مسلسل روتے دیکھ تنبیہہ لہجے میں کہا تو پلوشہ نے اپنا سر مزید ہدایک شاہ کے سینے میں چھپا لیا، جس پر ہدایک شاہ نے گھور کر پلوشہ خان کو دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ رونا کس بات کا ہے؟ خوف تو تبھی ختم ہو گیا تھا جب ہدایک شاہ نے شدت سے خود میں چھپا لیا تھا۔ یہ رونا تو اپنی غلطی یاد کر کے آ رہا تھا، زندگی میں کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج جب کچھ کیا بھی تھا تو ڈائریکٹ ہاتھ ہی اٹھایا تھا، وہ بھی کسی اور پہ نہیں، اپنے شوہر پر ہی۔ شرمندگی اس قدر تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا کوئی ایسا منتر پڑے کہ وہ ہدایک شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ہے میری طرف تو دیکھو یار، پلوشہ کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ نے بھیگی پلکوں کی جھالر اٹھا کر نم نگاہوں سے ہدایک شاہ کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے ہوتی بائیں گال پر آئیں تو پلوشہ خان کے ہونٹوں سے بے ساختہ ہچکی نکلی، جس پر ہدایک شاہ نے تعصب سے چہرہ ہلایا۔ تو یہ وجہ تھی چہرہ چھپانے کی؟ ہاتھ پیچھے لے جا کر جوڑا کھولتے نرم لہجے میں استفسار کیا تو پلوشہ نے مجرموں کی طرح سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری شاہ، وہ میں ڈر گئی تھی۔ اپنی کمر کے گرد لپٹے ہدایک شاہ کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے نم لہجے میں معافی مانگی تو ہدایک شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور بنا پلوشہ کو سمجھنے کا موقع دیے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جبکہ ہدایک شاہ کی سنبل پر پلوشہ کے چہرے میں حیا سے سرخیاں گل گئی۔ خمدار پلکیں حیا کے بوجھ سے رخساروں پر سایہ فگن ہوئی، جنہیں دیکھ ہدایک شاہ کے رگ و پے میں سکون کی لہر سرایت کر دی۔ معاف تو میں کر دوں گا شاہ کی جان، لیکن یہ بات ہم دونوں میں رہنی چاہیے۔ اگر دشمنوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہدایک شاہ بند کمرے میں بیوی سے تھپڑ کھاتا پھرتا ہے تو تمہارے شوہر کی عزت کا جنازہ نکل جانا ہے۔ ذہن میں سرگام کان کو لاتے دان کچکچا کر کہا تو پلوشہ خان نے سعادت مند بیویوں کی طرح سر اس بات میں لایا تو ہدایک شاہ نے مسکراتے ہوئے جھک کر عقیدت بھرا لمس پلوشہ خان کی سفید پیشانی پر چھوڑا۔ ہائے ربا، غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ نہیں کرنا؟ دونوں ہاتھ تکیے پر پلوشہ خان کے اطراف میں رکھتے پلوشہ خان کی جھکی نظروں کو دیکھ کر بوجھل لہجے میں کہا تو پلوشہ نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر خود پر سایہ فگن ہوتے ہدایک شاہ کو دیکھا۔ نیلی آنکھوں کا تصادم اس قدر زور آور تھا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ سوری کیا تو میں نے، کپ کپاتے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے نظریں جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایک شاہ نے انکارا بھرا، اگر سوری کرنے سے میں معاف نہ کروں تو پھر میں کان پکڑ لوں گی۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہدایک شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہدایک شاہ نے سر نفی میں لایا، ازالہ کرو بیگم۔ شوہر کو دوسری ملاقات پر جہاں اپنے ان نازک ہونٹوں سے پیار کرنا چاہیے تھا وہاں اب تھپڑ رسید کیا ہے، اب ازالہ تو بنتا ہے۔ پلوشہ کے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لیتے بائیں رخسار پر رکھتے شکوہ کناں لہجے میں کہا تو پلوشہ نے ناسمجھی سے ہدایک شاہ کو دیکھا، جس پر ہدایک شاہ نے معنی خیز نظریں پلوشہ کے گلابی پنکھڑیوں پر ٹکائے، انگوٹھے کے پوروں سے چھوتے آنکھوں سے اشارہ کیا تو پلوشہ نے شرم و حیا سے گھبرا کر سر کو نفی پر جنبش دی۔ میں معاف نہیں کروں گا، سخت لہجے میں کہا تو پلوشہ نے سرت سے کروٹ بدل کر چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ میں ناراض ہو جاؤں گا، گردن سے بال ہٹاتے کان میں ہلکے سے سرگوشی کی، مگر پلوشہ کو ہنوز چہرہ تکیے میں چھپائے دیکھ جبڑے بھینج کر فاصلہ قائم کیا۔ دل تو چاہا اب اپنی اثار میں لے کر ساری شدت اس نازک وجود پر انڈیل کر اسے باور کروا دے کہ ہدایک شاہ کس قدر تڑپ رہا اس ہجر میں، ان سانسوں کو قطرہ قطرہ خود میں انڈیل کر اپنی تشنگی کو مٹا لے، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہدایک شاہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نازک ہے، پھولوں سے بھی زیادہ، وہ کبھی بھی اپنی جذبات کی رو میں بہہ کر اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ، ہدایک شاہ کو خود سے دور جاتے محسوس کر کے پلوشہ نے جھٹکے سے رخ بدلتے تڑپ کر پکارا تو ہدایک شاہ نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے پلوشہ خان کو دیکھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے چاکلیٹ براؤن بال، گہری نیلی آنکھوں میں شکوہ لیے استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا وہ پلوشہ کا دل بری طرح سے دھڑکا چکا تھا۔ بیڈ سے پاؤں نیچے رکھتے گلے میں لیے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے نظریں جھکائے وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو ہدایک شاہ نے گہری سانس بھرتے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑسے، کوئی خاص مقصد روکنے کا؟ طنزیہ لہجے میں کہا تو پلوشہ نے جھکے سر کو اس بات میں لایا۔ ارشاد، ہدایک شاہ کا طنزیہ لہجے پھر سے محسوس کر کے پلوشہ نے نظریں اٹھا کر ہدایک شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ ازالہ کرنا تھا نا؟
2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے مدھم لہجے میں کہا۔ تو ہدایت شاہ نے ابرو اچکا کر سر سے لے کر پاؤں تک بغور پلوشا کو جائزہ لیے تو وہ پل میں سرخ پڑتی سٹپٹا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، جسے دیکھتے ہدایت شاہ نے جھٹکے سے پلٹ کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ ابھی وہ 2 قدم سے آگے بڑھتا کہ پلوشا خان دوڑ کر ہدایت شاہ کے سامنے آئی، اس طرح سامنے آئی کہ وہ آگے بڑھتے ہدایت شاہ کے سینے سے زور سے ٹکرائے۔ ٹکر اس قدر زور آور تھی کہ پلوشا کو اپنے آگے ستارے گھومتے نظر آئے۔ دھیان سے ابھی گر جاتی بے وقوف لڑکی، بازو سے تھامے ڈپٹنے والے انداز میں کہا۔ تو پلوشا نے بنا کوئی جواب دیے اپنے پاؤں ہدایت شاہ کے جوتوں پر رکھے۔ تو ہدایت شاہ نے خاموش نظروں سے پلوشا خان کو دیکھا، جو اب التجائیہ نظروں سے ہدایت شاہ کو جھکنے کا کہہ رہی تھی، جس پر ہدایت شاہ نے خاموشی سے چہرے کو جھکایا۔ تو پلوشا نے ایڑیوں کو اٹھاتے، آنکھیں بند کرتے نرمی سے اپنے ہونٹ تھپڑ والی جگہ پر رکھے۔ پلوشا کے نرم ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہدایت شاہ نے سرشار ہوتے پلوشا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے اوپر اٹھاتے خود میں بھینچ لیا۔ اب ہٹیے، مجھے نیچے اتاریے ہدایت شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ شرم سے سرخ پڑتی مدھم لہجے میں کہا۔ تو ہدایت شاہ نے مسکراتے سر نفی میں ہلائے، بنا پلوشا کو سمجھنے کا موقع دیے اپنے دہکتے ہونٹ پلوشا کے ہونٹوں پر رکھتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ قطرہ قطرہ پلوشا کی ٹھنڈی سانسوں میں اپنی دہکتی سانسیں شامل کرتے ہدایت شاہ اس نازک وجود میں کھونے لگا تھا۔ غربت کے ان لمحات کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اپنے کندھوں پر پلوشا کے نازک مکوں کے وار محسوس کرتے ہدایت شاہ نے نرمی سے پلوشا کے ہونٹوں کو آزاد کرتے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ اپنی شدت سے سرخ پڑتے ہونٹوں کی نمی کو نرمی سے چنتے پلوشا کو اپنے اثار میں قید کرتے گال پلوشا کے سر پر ٹکا دیا۔ اپنے سینے پر پلوشا کی تیز دھڑکنوں کے شور کو سنتے ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہاری کبرڈ میں ویڈنگ ڈریس اور کچھ دوسرے ڈریسز رکھ دی ہیں ہماری رخصتی پر، میں چاہتا ہوں تم وہی ڈریس پہنو اور باقی بالکل ویسے ہی تیار ہونا جیسے میں نے تمہیں اپنے خیالوں میں سوچا ہے۔ جیولری وغیرہ کل میں بھیج دوں گا، پلوشا کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوتے گا اور جھک کر اپنے تشنہ لب پلوشا کے ماتھے پر رکھے۔ چلو اب چلتا ہوں، ظالم سماج بھی آنے والا ہوگا اور اپنی بیوی کے سامنے میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا۔ پلوشا کی ناک دباتے ہاتھ تھامتے قدم دروازے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو پلوشا نے گھور کر ہدایت شاہ کی پیٹھ کو دیکھا۔ آپ کون سا ظالم سماج سے کم ثابت ہوئے ہیں؟ عقیدت کو باہر لے جانے والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ تو ہدایت شاہ نے مسکرا کر سر جھٹکا، مجھے لگتا وہ بھی کم تھا، انہی بہن کے لیے وہیں کوئی شہزادہ دیکھ کر شادی بھی کر دینی چاہیے تھی۔ ہدایت شاہ کے کہنے پر پلوشا نے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ تو ہدایت شاہ نے مسکراتے سر نفی ملاتے نرمی سے پانے اثار میں لیتے پیچھے ہو کر ایک بھرپور استحقاق بھری نگاہ پلوشا خان پر ڈالتے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اپنے وجود سے اٹھتی ڈارک کلون کی خوشبو کے محسوس کرتے پلوشا خان کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حوریہ کو خاموشی سے جیکٹ کی زپ بند کر کے ہیلمٹ ٹھیک کرتے دیکھ صبغہ نے پوچھا۔ تو حوریہ نے گہری سانس بھرتے صبغہ شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ آئس خان صبح ہوتے ہی گھر سے چلا گیا تھا، جس پر حوریہ نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آئس خان کہہ کر گیا تھا کہ وہ رات لیٹ گھر آئے گا، جسے سنتے حوریہ نے جھٹ سے صبغہ کو کال ملائی اور آدھے گھنٹے میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ آئس، صبغہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ آئس، وہ نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ جنگل کی طرف جاتی سنسان سڑک پر خود سے فاصلے پر کھڑے کچھ لوگوں پر نگاہ ٹکائے جواب دیا۔ تو صبغہ نے حیرت سے حوریہ شاہ کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کچھ کہا ہے اس نے کیا؟ متفکر ہوتی سخت لہجے میں بولی۔ تو حوریہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا، کہا ہی تو نہیں، وہ کچھ کہتا ہی نہیں صبغہ، اور جب کہتا ہے تب اس کے الفاظ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میں اب تک جتنا اس کو جان چکی ہوں وہ رشتوں کو کسی بے وقوفی کی نظر کرنے والوں میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے میری جھجک کو یا میرے ڈر کی وجہ سے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا رہا؟ کبھی جو وہ مجھ سے شکوہ کرتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ شکوہ صرف اس کے لفظوں تک ہے، وہ خود بھی اس رشتے میں آگے نہیں بڑھ رہا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے صبغہ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بات جان جانا میری جان نہ لے لے۔ بری طرح لب کچلتے نم لہجے کو قابو پاتے ہوئے کہا۔ تو صبغہ نے افسوس سے حوریہ شاہ کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تم مجھ سے بات کر لو حوریہ۔ کیا بات کر لوں اس سے؟ وجہ پوچھو گی تو وہ میری جھجک کی وجہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی؟ وہ باتوں کو گھما پھرا کر دوسرے پر مدعا ڈالنے میں ماہر ہے، وہ پل میں سب جان جائے گا، صبغہ کی بات کاٹتے جھنجھلائے لہجے میں کہا۔ تو صبغہ نے آگے بڑھتے حوریہ کے دونوں کندھوں کو نرمی سے تھاما۔
کہ اب تک کے عرصے میں تمہیں ایک بار بھی آئز خان کے لہجے، اس کے رویے میں اپنے لیے محبت محسوس نہیں ہوئی؟ صبغہ شاہ کے کہنے پر حوریہ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب غربت بھرے لمحات گزر گئے جب آئز خان کی بے تاثر آنکھوں میں محبت نظر آئی تھی۔ اس کے ہر لمس میں شدت اور محبت محسوس ہوئی تھی۔ آئز خان کا بہکنا اور محبت بھری سرگوشیوں میں کیا اظہار کانوں میں گونجا تھا، جس میں حوریہ کو کہیں بھی کچھ بھی جھوٹ محسوس نہیں ہوا تھا۔ حوریہ کی خاموشی کو محسوس کرتے صبغہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی کہ چھوٹے سے قد کا موٹا سا آدمی چلتا وہ ان کے پاس آیا۔ ریس سٹارٹ ہونے والی ہے، تم تیار ہو حوریہ؟ اپنے گلے میں پہنی چین کو انگلی سے گھماتے استفار کیا تو صبغہ شاہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، جبکہ حوریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اس دنیا میں تب داخل ہوئی تھی جب سب اس سے دور ہو گئے تھے۔ حدائق، عقیدت اور بہرام جب اپنی اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے، جب بلال شاہ کی دھتکار ملی تھی، جب اپنے ہی آئیڈیل کے ہاتھوں وہ بری طرح رسوا ہوئی تھی، تب حوریہ شاہ اس موت کے دلدل میں اتری اور پھر کبھی پلٹ نہ سکی تھی۔ اس بات کا شاید کبھی کسی کو پتہ نہ چلتا۔ وہ تو ایک بار صبغہ شہر حوریہ سے ملنے آئی تو وہ پٹیوں میں جکڑی زخموں سے چور وجود لیے حوریہ شاہ سے ملی تھی، جس پر صبغہ نے کافی وویلا مچایا، حوریہ کو دھمکیاں دی کہ وہ حویلی میں سب کو بتا دے گی۔ تب جا کر حوریہ شاہ نے اپنے اس راز میں صبغہ کو شامل کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبغہ حوریہ کو ان سب سے کافی دور لے آئی تھی۔ نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ ہو، کوئی ریس وغیرہ ہو تو تم حوریہ کا نام ہم سے پوچھے بنا نہیں لکھو گے، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے صبغہ نے خواہ جانے والے لہجے میں کہا تو اس شخص نے رحم بھری نظروں سے حوریہ کو دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ تھا، وہ حوریہ کی یونی میں کلرک تھا اور وہ بہت اچھی بائک چلاتا تھا۔ جب حوریہ نے ان سب میں شامل ہونا چاہا تو اس سے ہی بائک سیکھی تھی اور وہیں حوریہ کو اس دنیا میں متعارف کرنے والا شخص تھا۔ میرا قصور نہیں، جب شخص کے ساتھ ریس ہے اس نے خاص حوریہ کا ہی نام لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مردوں سے پہلے جیت چکا ہے، اب وہ کسی لڑکی سے جیتنا چاہتا ہے، اور پھر لسٹ میں ٹاپ پر حوریہ کا ہی نام تھا، اسی لیے وہ شخص ہماری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور سننے میں آیا کہ وہ کافی امیر آدمی ہے۔ اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے حوریہ کو اس ریس کے لیے نہیں بنایا تو وہ پولیس کو بتا دے گا کہ ہم یونی کے بچوں سے ریسنگ کرواتے ہیں۔ رٹے رٹائے طوطے کی طرح ایک سانس میں بولتا وہ پل میں صبغہ کا دماغ گھما چکا تھا، اسی لیے آگے بڑھتے جواب دینے کے بجائے وہ پوری شدت سے ہاتھ کا مکہ بناتی اس کے ناک پر رسید کر چکی تھی۔ اس کی پولیس کی دھمکیوں سے ڈر گئے بے وقوف، کیا تم ہمیں نہیں جانتے تھے؟ جس پولیس کی دھمکی وہ دے کر گیا وہ پولیس صبغہ شاہ کی انگلی کے اشارے پر چلتی ہے۔ صبغہ کے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہنے پر حوریہ نے تعصب سے سر ہلاتے جیکٹ کی جیب سے رومال نکال کر سامنے کھڑے مزمل نامی شخص کو ناک سے نکلتے خون کو صاف کرنے کے لیے دیا۔ اسے چھوڑو مزمل، بتاؤ کب تک ریس سٹارٹ کرنی ہے؟ اور آ گیا کیا وہ شخص؟ دائیں بازو میں ہیلمٹ کو لیتے استفار کیا تو مزمل نے سر اس بات میں لایا۔ ابھی آیا ہے، تم چلو تو سٹارٹ کرے نا، اپنی ناک صاف کرتے بھرائے لہجے میں کہتے سر جھٹکتے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ نام نہیں بتایا اس کا تم نے؟ حوریہ نے کچھ یاد آنے پر پوچھا تو صبغہ نے بھی اپنے ساتھ ناک کو رومال سے صاف کرتے مزمل کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں خود نہیں معلوم، پوچھنے پر اس نے بس یہی کہا کہ میری اوقات نہیں اس سے سوال کرنے کی کجا کہ اس کا نام پوچھوں، لیکن وہ جتنی بار بھی آیا اس کی ہر جیکٹ پہ AK لکھا تھا، اسی لیے میں نے لسٹ میں بھی AK ہی لکھ دیا۔ مزمل کے جھنجھلائے لہجے پر کہنے حوریہ نے سر اس گوشی نما لہجے میں ان الفاظ کو دہرایا، جبکہ صبغہ کی کھا جانے والی نظریں خود پر دیکھتے مزمل نے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے صبغہ سے فاصلہ قائم کیا۔ حوریہ کی جب بھی کوئی ریس ہوتی تو صبغہ ساتھ ہی آتی تھی، اور جب تک حوریہ ریس جیت کر واپس نہیں آ جاتی تھی تب تک مزمل کی درگت صبغہ کے ہاتھوں سے بنتی رہتی تھی۔ وہ لاکھ بچنے کی کوشش کرتا مگر صبغہ کسی نہ کسی بات کا غصہ اس پر نکال دیتی تھی۔ یہ راستہ جنگل کی طرف جاتا ہے اور آگے جا کر دائیں جانب جانے والی سڑک جنگل کے اطراف سے ہوتی واپس اسی جگہ پر آتی ہے، اور جو شخص سب سے پہلے جنگل کی طرف سے ہوتا یہاں پہنچے گا وہ ونر ہوگا۔ مزمل نے ہاتھ میں تھامے میپ پر بنے جنگل کے نقشے پر کون ہے یہ بیکار لوگ، نقشے پر انگلی گھماتے ہوئے کہا تو حوریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ سڑک کے بیچوں بیچ دو ہیوی بائکس پر وہ دونوں سوار تھے، بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ کے اوپر وائٹ اینڈ بلیک کمبو کی جیکٹ پہنے، سر پر وائٹ اینڈ بلیک ہی ہیلمٹ باندھتی حوریہ سے کچھ فاصلے پر بلیک ہی ہیوی بائک پر بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ جیکٹ اور بالکل حوریہ جیسا ہی ہیلمٹ پہنے AK سینے پر دونوں بازو لپیٹے مزمل کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ حوریہ کے بائیں جانب کھڑی صبغہ بغور AK کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک نظر حوریہ کو دیکھ نظریں پھر سے AK پر مرکوز کی۔ ان دونوں کی بائکس اور ڈریسنگ میں اگر کسی چیز کا فرق تھا تو صرف اتنا کہ AK کی جیکٹ کی بیک پر سیاہ الفاظ میں AK لکھا ہوا تھا، 1
टू स्टार्ट। तेजी तभी मुजम्मिल की आवाज़ पर सिबगा ने चौंक कर देखा, जो सुर्ख रंग के रुमाल को गिनती करते नीचे फेंक चुका था। रुमाल के नीचे गिरते ही वो दोनों अपनी बाइक्स को स्टार्ट करते, तूफान की तरह पलक चपकते ही वहाँ से गायब हुए थे, जबकि सिबगा का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। तभी आगे बढ़ते अपनी जानिब पीठ किए खड़े मुजम्मिल को पीछे कॉलर से पकड़कर रुख अपनी जानिब किया। सच बताओ मुजम्मिल, कौन था वो शख्स? किसके ज़रिए तुमसे रब्ता किया था उसने? और कैसे तुमने नाम शक्ल देखे बिना हुरिया के साथ उसकी रेस फिक्स कर दी? 1 सेकंड में सब उगल दो, वरना जान ले लूँगी। झटके से रुख अपनी जानिब करते दबे दबे लहजे में घरा कर कहा तो इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट जो ये रेस देखने आए थे हैरत से बुफरी हुई शेरनी की तरह धाड़ते सिबगा शाह को देखने लगे। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन करो, वो एक मेरे पुराने दोस्त के साथ आया था, उसने ही मुझे इस रेस के लिए कहा। वो भरोसेमंद आदमी था तो घटिया इंसान भरोसेमंद था तो अगर हुरिया को कुछ हुआ भी जान ले लूँगी तुम्हारी। मुजम्मिल के चेहरे पर बेदरीक मुक्के बरसाते धाड़ते हुए कहा और झटके से धक्का देते अपने बालों की मुट्ठियों में दबोचा। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ मुझे उस शख्स के मुतल्लिक बता दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ मुजम्मिल, वरना अभी यही जिंदा गाड़ दूंगी। सुर्ख अंगारा होती आंखों को सख्ती से मींचते सर्दो सपाट लहजे में कहा तो मुजम्मिल ने जल्दी से कदम पीछे लेते अपनी जेब से मोबाइल निकाला। ये नंबर है उसका, आने से पहले उसने कॉल की थी। मोबाइल सिबगा की जानिब उछालते कप कपाते लहजे में कहा तो सिबगा ने जल्दी से मोबाइल थामते अपनी ब्राउन जैकेट से मोबाइल निकाला और तेज़ हाथों से मुजम्मिल की स्क्रीन पर शो होते नंबर को अपने मोबाइल में टाइप किया। नंबर टाइप करते ही वो नंबर मोबाइल में मौजूद पहले किसी शख्स का देख सिबगा का दिल धक से रह गया। AK आइस वो नहीं जो वो नज़र आते हैं। सरगोशी नुमा लहजे में होंठों ने जुम्बिश की तो कानों में हुरिया के अल्फाज गूंजे। होश में आते मुजम्मिल का फ़ोन पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारा। अभी वो कुछ कहती कि हाथ में थामा मोबाइल गूंजा, जिस पर चमकते नंबर को देख सिबगा ने जल्दी से उठाते मोबाइल कान से लगाया। मैम, सर बलाज की आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन वो उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी कि उन्हें कहीं जाना है। मैंने ना पूछा क्या तो वो जंगल की जानिब उसी जगह पर आ रहे हैं जहां आप और हुरिया मैडम है। मोबाइल पर गूंजती आवाज़ को सुनते सिबगा ने सख्ती से होंठ खींचे। उस नादिर नामी शख्स को सिबगा ने बलाज शाह पर नज़र रखने के लिए हायर किया था। वो सबका जासूस, जबकि बलाज शाह का पर्सनल सेक्रेटरी था। बलाज शाह के हर पल पर नज़र थी सिबगा शाह की, इसलिए नहीं कि वो मोहब्बत करती, इसलिए कि वो लौट आया था और अब हुरिया से मिलने का सोच रहा था। और सिबगा नहीं चाहती थी कि वो अपने जज्बातीपन में हुरिया या आइस का रिश्ता ख़राब करे। बिना जवाब दिए कॉल बंद करते भागने के अंदाज में कदम अपनी कार की जानिब बढ़ाए। हुरिया ने कोफत से अपने बाएं जानिब सुकून से बाइक दौड़ाते AK को देखा। हुरिया उससे आगे बढ़ती थी तो वो लम्हे में उसके बराबर आ जाता था। मसला उसका बराबर आना नहीं था, मसला ये था कि वो शख्स जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहा था। हुरिया जिस जानिब को बाइक का रुख करती वो दूसरी जानिब से उसके बराबर आ जाता। अब हुरिया को कोफत होने लगी थी। अजीब साइको शख्स था जो आगे बढ़ने की बजाय उसकी बाइक के आगे पीछे होता, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर रहा था। कोफत से नज़रें घुमाते हुरिया ने कुछ फासले पर मौजूद 2 टर्न देखे, जो एक दाएं और दूसरा बाएं जानिब था। उन्हें यहाँ से नहीं मुड़ना था, लेकिन वो इस शख्स से छुटकारा हासिल करने के लिए यहाँ से टर्न करने का सोच चुकी थी, जबकि हुरिया की बाइक की स्पीड स्लो होने पर जैसे AK उसकी सोच पर पड़ चुका था। इसीलिए हेलमेट में छुपे चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट रेंगे। टर्न के करीब पहुंचने से पहले वो स्पीड कम कर चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन टर्न के करीब आते वो जन से बाइक भगा ले गया, जिसे देखते हुरिया ने बाएं जानिब टर्न लेते सुकून का सांस लिया, जबकि हुरिया के आगे बढ़ते हुए शख्स अपनी बाइक सड़क से कच्ची ज़मीन पर निकालता दरख्तों और झाड़ियों से होता हुरिया खान के बराबर आ चुका था, जिससे अनजान हुरिया सुकून से हवाओं से बातें करती आगे बढ़ रही थी। होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाए गर्दन तिरछी करके दरख्तों के पार नजर आती सुर्ख बाइक सड़क पर बाइक चलाती हुरिया शाह को देखा। माई इनोसेंट गर्ल। बाइक की स्पीड तेज़ करते तूफान की मानित वो हुरिया को पीछे छोड़ता आगे बढ़ गया था। वो जो संजीदा नज़रें सड़क पर टिकाए बाइक चलाने पर मसरूफ़ थी, अपने सामने से आती AK बाइक को देखकर चौंकी। अभी वो कुछ समझती कि AK ने बाइक को बीच सड़क पर रोकते गोल दायरे में घुमाया, जिस पर हुरिया ने जल्दी से अपनी बाइक का रुख मोड़ा। इतनी स्पीड पर चलते एकदम से रुख बदलते हुरिया ने बामुश्किल बाइक को काबू किया, जबकि रुख बदलने पर सामने से आते ब्लैक लैंड क्रूज़ को देखते हुरिया को अपना दिमाग चकराता महसूस हुआ। तभी लैंड क्रूज़र में बैठे शख्स ने बर वक्त ब्रेक लगाया, जबकि इस रफ्तार पर हुरिया का दिल धक से रह गया। बाइक रोकते दोनों हाथ हैंडल पर टिकाए, सख्ती से आंखें मिचते गहरी सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। अब मंजर कुछ ऐसा था कि जंगल के बीचों बीच निकलती सुनसान सड़क पर एक जानिब लैंड क्रूज़र और दूसरी जानिब हैवी बाइक एक जानिब रुख किए खड़ी थी,
जबकि दरमियान में हुरिया की बाइक, जिसका रुख जंगल की जानिब था। खुद को पुरसुकून करते हुरिया ने झटके से हेलमेट उतारे। पहले बाएं जानिब खा जाने वाली नज़रों से एके को देखा जो पुरसुकून सा खड़ा था। एके को घूरने के बाद दाएं जानिब गाड़ी में बैठी हस्ती को घूरा कि तभी लैंड क्रूज़र का दरवाज़ा खुला। हुरिया की नज़रें जूतों से होती नेवी ब्लू कलर के पैंट कोट से होती चौड़ी पुश्त पर आकर रुकी। उस शख्स ने बाएं हाथ से दरवाज़ा बंद करते चेहरा हुरिया की जानिब किया तो हुरिया शाह की आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गई। गुलाबी चेहरे की रंगत पल में उड़ी थी। बलाज होंठों ने बेयकीनी से सरगोशी की तो हुरिया को अपनी ही आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। कपकपाते हाथों की गिरफ्त बेसाख्ता हेलमेट पर सख्त हुई। कोट के बटन को खोलते अनाबी होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए रात सी गहरी से आंखों के सहार में हुरिया के मासूम हवाइयाँ उड़े को देखा। मजबूत कदम लेता वो हुरिया की जानिब बढ़ रहा था, जबकि बलाशा के हर उठते कदम के साथ हुरिया को अपने शान से रुकती महसूस हो रही थी। हुरिया के करीब आकर खड़े होते बलाशा ने अपनी स्याह आंखों को हुरिया की ग्रे कांच सी फैली आंखों में गाड़ते विंक किया तो हुरिया को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। हे डियर कज़न, हुरिया की आंखों में देखते अपना दायां हाथ हुरिया के हेलमेट थामे हाथों के करीब करते नरम लहजे में सरगोशी की तो हुरिया की आंखें पल में आंसुओं से लबाब भर गए। दिल तो मेरा कर रहा है एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पाँव तले रोन दूँ और फिर तुम्हारे उधड़े जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंका। फिर वली खान को अपनी चहेती नवासी के नापाक हुए वजूद पर दहाड़े मार मार कर रोते हुए देखूं। जो क़यामत हमारे दिलों पर गुजरी थी एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मज़ा आ जाए। उफ हूर, क्यों डर रही हो यार? मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत इसी तरह साबित की जाती है। ये गुरेज और शर्मो हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं। कम ऑन यार, इट्स नॉर्मल नाउ अ डेज। कानों में माजी के सुर फूंकते अल्फाज गूंजे तो हुरिया ने चंदाई आंखों से बलाशा के चेहरे को देखा। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, हर मंजर धुंधला सा हो गया। तभी अपने बाएं जानिब हुरिया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चकराते सर को झटकते गर्दन तिरछी करके बाएं जानिब देखा तो नज़रें वाइट जैकेट चेहरे पर आन रुकी तो हुरिया को लगा वो सच में मर जाएगी। पाँव से ज़मीन निकलना किसे कहते हैं, आज हुरिया को सही मायनों में इस बात का इदराक हुआ था। साकित आंखों से आइस खान के स्पार्ट चेहरे को देखते हुरिया ने बामुश्किल सांस लेने की कोशिश की, जबकि आइस खान खून छलकाती नज़रों से बलाश शाह को देख रहा था जो सब भुलाए। नज़रें हटाओ, आइस खान की चिंगारती आवाज़ गूंजी तो हुरिया ने सख्ती से आंखें मीच ली, जबकि बलाश शाह ने चौंक कर अपने सामने आतिश फिशा बने आइस खान को देखा। चेहरे की नरमी पल में गायब हुई थी, आंखों में नजर आती नरमी ने लम्हे में रंग बदला था। अभी बलाश शाह आगे बढ़ता कि टायर्स की चिड़चिड़ाती आवाज़ पर पलट कर देखा जहाँ सिबगा शाह तेज़ी से गाड़ी से निकलती उनके जानिब बढ़ रही थी। हे बलाज, बहुत बुरा किया आपने, चीटिंग से जीते हैं आप, भागने के बाइस पुलिस आंसू में कहती वो आगे बढ़कर बलाज शाह का बाजू अपने दोनों हाथों में थाम चुकी थी, जिस पर बलाज शाह ने खून छलकाती आंखों से सिबगा शाह को देखा, जिसे वो नज़रअंदाज करती हुरिया की जानिब मुतवज्जो हुई। जबकि हुरिया के लिए सिबगा की आमद किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। हुरिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मौत के कुएं से निकाल लिया हो, जैसे मरने वाले को ज़िंदगी की नवीद सुना दी गई हो। वाइफी, चलो जल्दी से घर चलते हैं, अब देखो शाम भी होने वाली है, तो फिर मेरा टाइम स्टार्ट हो जाना और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना आज। हुरिया के चेहरे को हाथों में थामे शिद्दत भरा लम्स दोनों गालों पर छोड़ते गंभीर लहजे में कहा तो इस कदर बेबाकी पर हुरिया ने सुरपटाकर दूर होना चाहा, जिस पर आइस खान ने हुरिया को घूरते अपना बाजू हुरिया की कमर के गिर्द लपेटते झटके से बाइक से नीचे उतरा। आइस खान की इस बेबाकी पर सिबगा ने फटी आंखों से आइस खान को घूरा और नामहसूस अंदाज में बलाज शाह का बाजू छोड़कर फासला कायम किया, जबकि खून छलकाती से आंखों से आइस खान को देखते बलाज शाह ने सख्ती से मुठ्ठियां भींचते अपने इश्तियाल पर काबू पाया। मैं आइस खान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखते भराए लहजे में कहने की कोशिश की तो आइस खान ने नज़रें उठाकर खुद को देखते बलाज शाह को देखते अपने दोनों हाथ हुरिया की कमर पर टिकाते इतनी सख्ती से गिरफ्त जमाई कि हुरिया को आइस खान की उंगलियां अपने जिल्द में धंसती महसूस हुई। नज़रें बलाज शाह से होती हुरिया के कपकपाते होंठों पर आई तो आइस खान बिना हुरिया को समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से नाजुक पंखड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले गया। इस अचानक अवतार पर हुरिया हक दक सी फटी आंखों से खुद पर झुके आइस खान को देखती होश में आकर बिन पानी में मछली की तरह सटपटाई तो आइस खान ने दाएं हाथ को हुरिया के बालों में उलझाते शिद्दत इख्तियार की, जबकि इस सरेआम बेबाकी के मुजाहरे पर सिबगा ने गला खनकारते नरमी से बलाज शाह का बाजू थामकर चेहरे का रुख बदला। वो उसका शौहर है, उस पर इस कदर हक रखता है बलाज शाह कि तुम उसे रोक भी नहीं सकते, वो जहाँ चाहे उस पर हक जता सकता है, लेकिन तुम तो उससे बात करने के लिए भी उसके शौहर की इजाज़त के पाबंद हो। क्यों नहीं पीछे हो रहे बलाज? वो खुश है उसके साथ। बलाज शाह के खून छलकाते चेहरे को देखते तासुब भरे लहजे में कहा तो बलाज शाह ने गर्दन तिरछी करके सिबगा शाह को देखा। हुरिया
बलाशा के सख्त लहजे में पुकारने पर सिबगा ने अफसोस भरी निगाह बलाज पर डालते अपना हाथ बलाज के बाजू से हटाया। आइस खान जो सब कुछ फरामोश किए हुरिया के कपकपाते वजूद को खुद में भेंचे कतरा कतरा हुरिया की सांसें खुद में अंडेलने में मसरूफ था। बलाशा के पुकारने पर जब से आंखें मीचता, हुरिया के निचले होंठ पर दांतों का दबाव बढ़ाता झटके में पीछे हुआ, जबकि आइस खान की शिद्दत पर हुरिया को मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ। अब अगर मेरी बीवी का नाम अपनी ज़बान पर लाए या इस लहजे में उससे दोबारा बात की तो याद रखना बलाशा, इस दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए तुम्हारी मौत काफ़ी होगी। झटके से हुरिया का रुख बदलते अपने हसार में लेकर दायां बाजू हुरिया के कंधे पर फैलाते सर्दो सपाट लहजे में कहा तो बलाशा की कहर भरी नजरें आइस खान से होती हुरिया के जख्मी होंठ पर आई। होंठ के किनारे पर लगे खून को देखते बलाशा को अपने दिमाग की शरियानें फटती महसूस हुई। और इस दुश्मनी को क़यामत तक कायम रहने के लिए तुम्हारी इबरतनाक मौत भी काफ़ी है आइस खान, और हुरिया पर तुमसे पहले मेरा हक है और ये हक हमेशा रहेगा। बलाशा ने दबे दबे लहजे में घरा कर कहा तो आइस खान का मीटर पल में घूमा था। हुरिया को पीछे करते वो एक ही जज्ब में बलाशा के करीब पहुंचा। बलाज के चेहरे पर वार कर चुका था, जिस पर बलाशा ने पलटते आइस खान के पेट में टांग मारते गर्दन से पकड़ना चाहा तो आइस खान पीछे को पलटता अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाता, दोनों पाँव को ज़मीन से उठाकर बलाशा के सीने पर मारता कलाबाजी लगाकर खड़ा हो गया था। आइस नहीं प्लीज़। बलाशा को आइस की जानिब बढ़ते देख हुरिया लम्हे में आइस खान के सामने आती उसके सीने से लगी तो बलाशा का उठा हाथ हवा में ही रुक गया, जबकि अपने सीने पर हुरिया के तेज़ी से धड़कते दिल को महसूस करते आइस खान ने खून छलकाती नज़रों से बलाशा को देखते हुरिया को दोनों बाजुओं से थामते झटके से अपने सामने करते हुरिया का बाजू दबोचे कदम अपने बाइब की जानिब बढ़ाए, जबकि बलाशा खाली नज़रों से हुरिया को खुद से दूर जाता देख रहा था। हुरिया का आइस को बचाने के लिए सामने आना नज़रों के आया तो बलाशा को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। गले में गिल्टी से उभर कर मादूम हुई तो बेजान होते हाथ को पहलू में गिराते गहरी सांस लेते खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। सिबगा ने नम निगाहों से बलाशा को देखते कदम अपनी कार की जानिब बढ़ाए तो अपनी कलाई पर वहशत ज़दा सी गिरफ्त महसूस करके हैरत से गर्दन तिरछी करके बलाशा को देखा, जो कहर भरी नज़रों से सिबगा शाह को ही देख रहा था, जिसे देख सिबगा को अंदाज़ा हो गया कि अब उसकी क्लास लगना पक्की है। हुरिया की इस बात के बारे में किसी को ना बताने पर बलाशा उसे कभी नहीं बख्शेगा। तभी चेहरे पर मस्कीनियत तारीकी बलाशा को देखा, जिसे नज़रअंदाज करते बलाशा ने कदम अपनी लैंड क्रूज़र की जानिब बढ़ाए। पटकने के अंदाज में सिबगा को कार में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। बलाशा के चेहरों पर चट्टानों सी सख्ती देखते सिबगा ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ते दोनों पाँव सीट पर ऊपर करते अपने बाजू उनके गिर लपेट लिए, जिस पर बलाशा ने घूर कर सिबगा को देखते गाड़ी स्टार्ट की कि आज सारा दिन यही गुजारने का इरादा है। वो सुबह से जंगल आए हुए थे और 4 बज रहे थे, शाम होने वाली थी। पैदल चल चलकर अब तो अकीदत के पाँव भी जवाब दे चुके थे। खाने में तो जरगाम खान दरख्तों से फल तोड़कर खिलाता रहा था, जिस अकीदत का तो पेट भर गया था, मगर जरगाम खान का घूमने से नहीं भरा था। वो अब भी सुबह की तरफ फ्रेश सा अकीदत का हाथ थामे आगे बढ़ता जा रहा था। जब अकीदत ने थके थके लहजे में कहा तो जरगाम खान ने चौंक कर गर्दन तिरछी करते अकीदत को देखा, जिसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियाँ घुली हुई थी। माथे पर पसीने की चमकती बूंदें देखते जरगाम खान की नज़रें सिरकती हुई गुलाबी होंठों से होती गर्दन पर आई, जहाँ पसीने की चमकती बूंदों को देख जरगाम खान का दिल बेसाख्ता धड़का, जबकि जरगाम खान की नज़रों से बेखबर अकीदत ने चादर के पल्लू को अपने चेहरे पर फेरते गर्दन साफ की तो जरगाम खान का सर बेसाख्ता नफ़ी बेला। हद है, सुबह तक मौसम इतना अच्छा था और अभी देखो कैसे हब्स हो रही है। कोफत भरे लहजे में कहते इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो नज़रें पड़कर जरगाम खान की लो देती नज़रों से टकराई, जिस पर अकीदत ने अब्रू अचकाकर जरगाम खान को देखा। रहने देती, क्या ज़रूरत थी। जरगाम खान के कहने पर अकीदत ने नासमझी से उसकी जानिब देखा तो जरगाम खान ने बालों में हाथ फेरते बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया तो अकीदत ने कंधे अचकाकर गहरी सांस भरी। कितना घूमना है और जरगाम, तुम्हें ज़रा भी मेरा एहसास है। सुबह से तुम मुझे इन दरख्तों और झाड़ियों को दिखाने के लिए कभी इधर जाते हो और कभी उधर। मुझे तो सब एक जैसा ही लग रहा है, सब दरख्त भी एक जैसे ही, और तुम हर दरख्त का हर पौधे का अलग इंट्रो दे रहे हो, जैसे मैंने रिश्ता मांगना इनका। थक गई हूँ मैं। जरगाम खान के बाजू से सर टिकाए थकन ज़दा लहजे में कहा तो जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। यारे मन, बस कुछ तेरे खूबसूरत मंजर की तलाश में हूँ जिसे देखते तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। अगर तब भी ना उतरी तो खादिम हाजिर है, तुम्हारी सारी थकन अपने होंठों से समेट लूँगा। अकीदत के बालों में नरमी से हाथ फिरते गमगीन लहजे में कहा तो अकीदत ने सर उठाकर जरगाम खान को देखा। अकीदत की सुर्ख पड़ती आंखों में देखते जरगाम खान ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर लपेटते घुमाकर अकीदत की पुश्त को दरख्त से लगाते अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखे। तो क्या ख्याल है यार मन, कमरे में तो कुछ होना नहीं, यहाँ जंगल में ही मंगल करके अपनी कहानी आगे बढ़ाएं।
ناک عقیدت کے گال پر ٹریس کرتے شوخ لہجے میں کہا تو عقیدت نے آنکھیں گھما کر زرگام خان کو دیکھا۔ جو کمرے میں نہیں ہو سکا وہ یہاں کیسے ہو جائے گا؟ کندھے اچکا کر افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ زرگام خان کے کندھے پر نہ نظر آنے والی گرد کو جھاڑا تو زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا۔ چیلنج کر رہی ہو خان کو؟ عقیدت کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے مصنوعی سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے مسکراہٹ روکی۔ نہیں، بس بتا رہی ہوں کہ اگر کمرے میں نہیں آپ کی چلی تو یہاں خاک چلے گی۔ سبز نگینوں کو گول گول گھماتے چہرے پر معصومیت طاری کیے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو زرگام خان نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں لایا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں، لیکن سوچ لو یہاں کی گرمی پہلے نہیں جھیلی جا رہی۔ خان کی جان لیوا قربت کیسے سہوگی؟ عقیدت کے نرم نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سلاتے بے باک لہجے میں کہا تو عقیدت کا چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ خان کی بیوی ہوں، خان سے دل لگا کر نبھانا مشکل تھا، خان کے ہجر کو جھیلنا سہانے روح تھا، جبکہ اس کی قربت تو روح سکون ہے۔ خود میں ہمت پیدا کرتے زرگام خان کی معنی خیز نظروں میں آنکھیں گاڑے مضبوط لہجے میں کہا تو زرگام خان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی۔ اوکے سو لیٹس اسٹارٹ دا منگل۔ عقیدت کے کان کے قریب جھک کر خاموشی کرتے پیچھے ہو کر اپنی اجرک اتار کر درخت کی ٹہنی پر رکھتے رخ عقیدت کی جانب کیا۔ کرتے کے اوپری 2 بٹن کھولتے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر پر ٹکائے تو عقیدت نے دھک دھک کرتے دل کو بامشکل قابو کرتے نظریں اٹھا کر زرگام خان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت عقیدت کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ زرگام خان کی جذبے لڑاتی نظروں میں دیکھنا محال ہوا تو عقیدت نے نظریں جھکاتے سر زرگام خان کے سینے پر ٹکا دیا۔ زرگام خان نے دائیں ہاتھ سے عقیدت کے گرد لپٹی چادر کو اتارتے اپنی اجرک کے قریب اچھالا اور شدت سے عقیدت کو خود میں بھیجتے درخت سے پن کیا۔ زرگام میں سوچ رہی تھی کہ کمرے میں ہی زرگام خان کے ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے کپ کپاتے لہجے میں کہنا چاہ تو زرگام خان نے اپنی انگلی عقیدت کے ہونٹوں پر رکھتی اپنے کان پر بھیگا سا لمس محسوس کرتے وہ بات مکمل کرتی کہ زرگام خان نے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے خاموش رہنے کی وارننگ دی تو عقیدت نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ دہکتے ہونٹوں کا بھیگا لمس کان کی لو سے چہرے پر جا بجا محسوس کرتے عقیدت کی سانسیں پل میں بھاری ہوئی تھی۔ عقیدت کو لگ رہا تھا کہ یہ آگ برساتا لمس آج سچ میں اسے جلا دے گا۔ زرگام خان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے چہرہ زرگام خان کی گردن میں چھپایا تو زرگام خان نے جذبات سے سرخ پڑتی آنکھوں سے عقیدت کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے اب عقیدت؟ خود تم جب چاہو قریب آؤ اور میری تھوڑی سی قربت پر تم چہرہ چھپانے لگ جاتی ہو۔ I want to see your face۔ میں اپنی قربت میں تمہارے چہرے پر آنے والے ہر رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا تمہاری روح میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ عقیدت کی گردن میں بازو حائل کرتے چہرہ اپنے روبرو کرتے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے بے بسی سے زرگام خان کو دیکھا۔ وہ جتنی بھی بولڈ بنتی لیکن زرگام خان کی قربت اسے شرم سے چور کر دیتی تھی۔ اس کی بولڈنس تبھی چلتی تھی جب شیر سویا ہوا ہوتا تھا، جاگتے شیر کے جذبات چھیڑ کر وہ اپنی نازک جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اب کہو بھی کچھ کہ بس گھورتی رہو گی؟ عقیدت کے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے جھنجھلائے لہجے میں کہا تو عقیدت نے چونک کر زرگام خان کو دیکھا۔ تم ایسے کرتے ہو تو مجھے شرم آتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو زرگام خان کی گردن پر پھیرتے مدھم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے حیرت سے اپنے بے باک شیرنی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا کرتا ہوں جو تمہیں شرم آتی ہے؟ لہجے میں حیرت زدہ لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت نے خفا نظروں سے زرگام خان کو دیکھا لیکن زرگام خان کی حیرت ابھی بھی ویسے ہی قائم تھی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا کرتے ہو؟ یہ جو پیٹھ ٹھڑک جھاڑتے ہو مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ عقیدت کے منہ بسور کر کہنے پر پہلے تو زرگام خان نے حیرت سے عقیدت کو دیکھا، پھر سمجھ آ جانے پر جنگل کی پرسکون فضا میں زرگام خان کا قہقہ گونجا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے زرگام خان کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، جبکہ عقیدت نے خود کو مذاق بنائے جانے پر خون خوار نظروں سے زرگام خان کو دیکھا اور خود وہاں سے جانا چاہا کہ تبھی زرگام خان نے کلائی تھامتے عقیدت کو پھر سے درخت سے پین کیا۔ او میری مشوم بیوی، ابھی تو شرم آنے والی سین تک ہم یہ پہنچے ہی نہیں، پہنچ بھی گیا ہے تو خبردار جو تم نے مجھ سے نظریں چرائی۔ میں نے کہا نا، میں ہمارے قربت کے ہر ایک لمحے کو تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر بکھرے اپنی قربت کے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری وہی شدتیں واپس چاہیے عقیدت جو تم مجھ پر لٹا چکی ہو۔ آئی ایم ریئلی مسنگ دیم۔ انگلیاں عقیدت کی انگلیوں سے الجھاتے سر کے اوپر پن کرتے
गहरी नज़रों से अकीदत की आंखों में झांका तो अकीदत ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाते जरगाम खान की आंखों में देखा। झुक कर अकीदत के होंठों पर होंठ रखते उंगलियों पर गिरफ्त सख्त की तो अकीदत ने गहरी सांस लेनी चाहिए, जिसे जरगाम खान ने अपनी सांसों में कैद कर लिया। हाथ अकीदत के हाथों से सरकते कमर पर रेंगने लगे तो अकीदत ने कस मसा कर हसार तोड़ना चाहा, जिस पर जरगाम खान की गिरफ्त होंठों और कमर पर सख्त होती चली गई। अकीदत की भारी होती सांसों को महसूस करते जरगाम पीछे हुआ तो अकीदत ने सर पीछे टिकाते गहरी सांसें लेते सांसें हमवार करनी चाहिए। अभी वो संभली भी ना थी कि जरगाम खान के होंठों के दहकते लम्स को थोड़ी सी गर्दन का सफ़र तय करने पर कप कपा उठी। अभी गर्दन पर जा बजा जरगाम खान की शिद्दत भरे बोसों के साथ दांतों के दबाव को महसूस करते अकीदत को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। अगर जरगाम खान ने एक हाथ से अकीदत को सहारा ना दिया होता तो वह ज़रूर ज़मीन बोस हो चुकी होती। पेंडेंट कहाँ है तुम्हारा अकीदत? अकीदत की गर्दन पर नाक ट्रेस करते कॉलर बोन पर दांत गाड़ते दबे दबे लहजे में घरा कर कहा। जरगाम खान के सवाल पर अकीदत के गिर्द इन फसोखेज लम्हों का तिलसम छनाके से टूटा। हाथ बेसाख्ता अपनी गर्दन पर आया तो अकीदत का सर किसी दीवार में मार ले। वो कबड़ में खुश्क पड़ते होंठों को तर करते मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तो जरगाम खान ने चेहरा उठाकर खूनखार नज़रों से अकीदत को घूरा। मैं नहीं चाहती कि वो खो जाए, इसीलिए संभाल कर रख दिया। वो जवाब जरगाम खान को दे रही थी जबकि दिमाग पिछले दिनों के हर लम्हे पर गौर कर रहा था। आखिरी बार कब उसने पेंडेंट पर लिखे जरगाम खान के नाम को होंठों से छुआ था? कब सोचते सोचते धमाका चमाका सा हुआ। उस रात सब्ज नगीनों में चमक सी उतरी, जिसे बगौर देखते जरगाम खान ने कुछ इंच के फासले को समेटते नाक अकीदत की कान से मिलाते गहरी सांस भरी तो अकीदत ने चौंक कर जरगाम खान को देखा, जो शिकवा कुना नज़रों से अकीदत को देखा था। अपने कुर्ते की जेब से पेंडेंट निकाल कर अकीदत के गले में पहना रहा था। पेंडेंट जरगाम खान को उस रात दरख्तों के पीछे खून वाली जगह से कुछ फासले पर मिला था, जिसे जरगाम खान ने खामोशी से उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। उसे यकीन था कि वो खून किसी इंसान का ही है, लेकिन पेंडेंट मिलने के बाद जरगाम खान ने अरमगान खान को डेरे छोड़ते वापस आकर वहाँ से खून के होने के तमाम सबूत मिटा दिए थे। अगर कोई और देखता तो वो पुलिस को शामिल करता और जरगाम खान अपने जीते जी ये नहीं होने दे सकता था। अपनी बीवी को वो अच्छे से जानता था, वो नाहक या दुश्मनी की आड़ में किसी को कत्ल नहीं कर सकती थी। फिर वो कौन था जिसे अकीदत जरगाम खान ने कत्ल कर दिया? ये सवाल वो चाह कर भी अकीदत से पूछ नहीं पा रहा था, मगर अगर वो ये समझती थी कि वो उससे बेखबर है तो ये अकीदत शाह की सबसे बड़ी गलत फहमी थी। वो तो तब भी उसके पल पल की खबर रखता था जब उससे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। अब तो वो ज़िंदगी बनकर ज़िंदगी में शामिल हो गई थी, अब कैसे उससे बेखबर रह सकता था? वो जानता था कि अकीदत हदायक और बहराम के साथ मिलकर अपने बाप को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत तलाश कर रही है। वो जानता था कि वो ख़ानदान वालों पर हर मशकूक शख्स पर नज़र रखे हुए हैं, जिनमें मुक़द्दस बेगम भी शामिल है। अगर वो चुप था तो सिर्फ़ और सिर्फ अकीदत के लिए। अगर अकीदत अपने बाप को बेगुनाह साबित कर लेती थी तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती थी? फिर दिलों में रह जाने वाली किसक भी ख़त्म हो जानी थी। लेकिन अगर वो साबित ना कर पाती तो जरगाम नहीं चाहता था कि वो उसके सामने शर्मिंदा हो या अकीदत का सर झुके। वो बगैरत नहीं था कि बाप के कातिल की बेटी को सीने से लगा लेता, लेकिन वो दिल में ईमान रखता था कत्ल करने और होने वाले तो मर गए, बदला लेने वाले भी बदला लेकर मर गए, तो वो क्यों किसी और के किए की सज़ा उसे देता? वो क्यों मर्दों की जंग में औरत को मुहरा बनाता? हवेली के पीछे ग्रीन हाउस से मिला है मुझे, बिल्कुल कदर नहीं है तुम्हें मेरी दी गई चीज़ों की। उसकी तरफ एक दिन भी मुझे भी खो दोगी क्या? हाथ की पुश्त अकीदत के चेहरे पर फिरते नर्म लहजे में इस्तफार किया तो अकीदत ने तड़प कर जरगाम खान को देखा। उनके पल में लबाब पानियों से भर गई। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी जरगाम, आइंदा ऐसी घटिया बकवास की तो। जरगाम खान के बाल मुट्ठियों में दबोचते दांत जरगाम खान की गर्दन पर गाड़ते बहराए लहजे में कहा तो जरगाम खान ने कहका लगाते अकीदत को खुद में भेंच लिया। ये बात उसने अकीदत का ध्यान भटकाने के लिए की थी, वरना वो इस बारे में सोचती रहती। और जरगाम को यकीन था कि उसे याद आ जाना था कि पेंडेंट कहाँ गिर सकता था। चलो बाकी खून बाद में पी लेना, अभी आओ तुम्हें एक खूबसूरत मंजर दिखाऊं। इतना कड़वा खून कौन पिएगा, दिमाग नहीं ख़राब मेरा? जरगाम खान के कहने पर दुबदू नाक सुकेड़ कर जवाब दिया तो जरगाम खान ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाए मुस्कुराहट जब्त की। आगे बढ़कर अपनी अजरक उठाकर अकीदत को थमाई और अकीदत की चादर अकीदत के कंधों के गिर्द फैलाते अकीदत का हाथ थामा। अच्छा कड़वा है, लेकिन एक पठानी ने कहा था कि खान आपका खून बिल्कुल आप जैसा मीठा होगा। मुझे लगता है उसे टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये मीठा नहीं। अकीदत का हाथ थामे आगे बढ़ते पुर सोच लहजे में कहा। अभी वो बात मुकम्मल करता कि अकीदत ने अपने बाएं हाथ में जरगाम खान के बाल दबोचे। तुम्हें ज़िंदगी रास ही नहीं है खान, मेरा दिल कर रहा है कि एक ही बार में ये जान ले लूँ, चुंझलाए लहजे में चिल्लाकर कहा।
تو زرگام خان نے پلٹتے جھٹکے سے عقیدت کو باہوں میں اٹھاتے قدم آگے بڑھائے۔ اب تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ ایک ہی بار تم جان لے ہی لو، اپنی تو لینے نہیں دیتی یار، میری ہی جان لے لو، مگر جان اس انداز میں لینا جان کہ جس انداز میں خان جان لینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ عقیدت کے چہرے پر جھکتے ذو معنی لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو لگا جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو، زبان تو جیسے تالو سے چپک چکی تھی۔ زرگام خان کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی خاطر آنکھیں مونتے سر زرگام خان کے سینے سے ٹکا دیا، جسے دیکھتے زرگام خان نے اپنے قدموں میں تیزی لاتے جلدی سے مطلوبہ جگہ پر پہنچنا چاہا۔ وہ سارے راستے یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی تھی کہ اگر آئس خان یہ بات جانتا تو اسے ضرور بلاج شاہ کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، مگر دماغ اس بات کی نفی کر رہا تھا کہ اگر بلاج کے بارے میں معلوم ہوتا تو آئس خان اسے یوں زندہ چھوڑ کر نہ آ جاتا۔ وہ اپنے خیالوں میں سے تو تب چونکی جب آئس خان نے کمرے میں داخل ہوتے دھاڑ سے دروازہ بند کرتے حوریہ شاہ کو بازو سے تھامے پٹکنے کے انداز میں بیڈ پر دھکا دیا۔ آئس میں بتانے والی ابھی حوریہ بات مکمل کرتی کہ آئس خان نے بیڈ کے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل کو ٹھوکر رسید کرتے زمین بوس کیا تھا۔ کب بتانے والی تھی تم؟ ہاں کب بتانے والی تھی تم حوریہ؟ میں کاٹ کا الو ہوں جو اتنے دنوں سے بکواس کر رہا ہوں کہ حوریہ اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو کرو، لیکن نہ حوریہ میڈم کی عقل میں کوئی بات آئے تو پھر نہ۔ حوریہ کی کن پٹی پر 2 انگلیاں بجاتے سرد لہجے میں گھرا کر کہا تو حوریہ کو اپنے رگوں پہ میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ اندازہ بھی ہے کس شخص کے ساتھ تمہاری ریس تھی؟ ایک گھنڈے کے ساتھ، ایک ریپسٹ تھا وہ۔ اندازہ بھی ہے تمہیں کہ کیا کر سکتا تھا وہ تمہارے ساتھ؟ اگر میں یہ سب نہ جان پاتا تو آج تم یوں سر اٹھائے میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی، سر اٹھائے کیا زندہ بھی ہوتی، یا دونوں بازو سے جھنجھوڑتے دھاڑ کر کہتے ہونٹ بھینج کر اپنے اشتعال پر قابو پاتے حوریہ کو خود سے دور دھکیلا۔ دل تو کر رہا ہے جان لے لوں تمہاری، اگر اس وجود میں میری جان نہ بستی ہوتی تو جہاں سے لایا ہوں لانے کی بجائے وہیں زندہ دفن کراتا تھا۔ سر لہجے میں بڑبڑاتے جیکٹ اتار کر زور سے زمین پر مارتے گردن موڑ کر ہونٹوں پر مٹھیاں جمائے ہچکیوں سے روتی حوریہ شاہ کو دیکھا۔ حوریہ کو دیکھتے آنکھوں کے سامنے بلاج شاہ کا چہرہ لیا تو آئس خان کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ آئندہ تم شاہ حویلی نہیں جاؤ گی، سمجھ آئی تمہیں؟ اگر وہ گھٹیا شخص مجھے پھر سے تمہارے آس پاس بھی دیکھا، اگر اس کی نظروں میں تمہارے وجود کو دیکھا تو یقین مانو مائی انوسنٹ گرل اس کی تو آنکھیں نوچ کر زندہ درگور کروں گا اور تمہارے اس وجود کو جلا کر بھسم کر دوں گا جو میرے علاوہ کسی اور کی نگاہوں کا مرکز بنا تو۔ ایک ہی جست میں حوریہ کے قریب پہنچتے سختی سے دونوں بازو کمر کے گرد لپیٹتے سرد تھر تھرا دینے والے لہجے میں چلا کر کہا تو حوریہ نے ہچکیوں سے روتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، جس پر آئس خان نے ہونٹ بھینجتے سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے حوریہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے گہری سانس بھرتے آنکھیں موند لی۔ تو یہ ہے اس کی 5ویں ایپیسوڈ اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ 5ویں ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ آئی نو شارٹ ہے بٹ اتنا ہی کافی ہے، اور ڈیورنگ ریکارڈنگ 2 دفعہ وہ کسی نے وہ پٹاخے اور وہ بجائے تھے تو میں نے اس کو پھر کاٹا نہیں کیونکہ وہ نیچرل تھا، میں نے کون سا اس کو کیا تھا تو میں نے بس ایسے ہی نا جو رسپانس تھا میرے فوری طور پر وہی نکلا۔ تو مجھے وہ نا پتہ نہیں کل سے کون یہ کر رہا ہے تھوڑی دیر تک، مطلب تھوڑی دیر ان دا سینس کہ دن میں 1-2 بار ایسا ہو جاتا ہے کہ 1-2 دفعہ کوئی اس طرح سے شرلیاں پھینک دیتا اور اتنی آواز آتی، میں تو ایسے کام جاتی ہوں، میرا تو بہت برا حال ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر میری ایسی آواز۔ اور اب پتہ ہے کیا، میں ریکارڈنگ کرنے کے لیے میں اپنے گھر کو چھوڑ کر میں اپنے چچا کے گھر آئی ہوں اور ان کی چھت پر بیٹھی ہوں تالا لگا کر تاکہ بچے اوپر نہ آئیں۔ تو اب مجھے اتنا زیادہ مچھر، یہاں پر بھی مچھر ہے یار بہت زیادہ، چھت پر بیٹھی ہوں تو ارد گرد کوئی بھی اگر آواز آ رہی ہوگی، ایک دفعہ تو گدھے کی آواز بھی آ رہی تھی تو پھر میں ریکارڈنگ کر رہی تھی، پھر میں نے اس کو نہیں، اب میں کیا کرتی، آ رہی تھی تو کیا کرتی میں، تو بس مجھے یہ یہاں پر بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے کہ ریکارڈنگ کا مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے، صحیح جگہ نہیں بن رہی، اور ایک مچھروں نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، جینے ہی نہیں دیتے میرے کو، اتنا کاٹتے اور اتنا مچھروں نے مجھے زندگی میں نہیں کاٹا جتنا مجھے ان 3-4 دنوں میں کاٹ لیا انہوں نے، اتنے بدتمیز ہو گیا یہ، مطلب پنکھا تو اب چلا نہیں سکتی ریکارڈنگ کے دوران میں، کبھی کبھی میں ڈنڈی مار جاتی ہوں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، تو گھر میں پھر چہل پہل بھی بہت ہے، آپ ہی آئی ہوئی ہیں اور گھر میں پھر سارے ہوتے ہیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی پرنسس بھی آئی ہوئی ہے انایا، تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، تو وہ بھائی بار بار اس کو بلاتے رہتے ہیں، مجھے بھی بار بار اس کو جا کر ملنا ہوتا ہے، تو اب میں تو چچا کے گھر آئی ہوں، ابھی میں جانے لگی ہوں، ابھی شام ہو گئی ہے، اذان آنے والی ہے مغرب کی، تو میں نے کہا اس سے پہلے میں گھر چلی جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے گھر والوں کو کوئی کہاں گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے، اتنی دیر ہو گئی اس کو، تو
پھر میں نے کہا میں چلی جاتی ہوں، ابھی چلتی ہوں، گھر چلتی ہوں، رات ہو گئی ہے تو اتنی دیر نہیں گھر سے باہر رہنا چاہیے، ساتھ ہی گھر ہے، مطلب ہاں تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، زیادہ نہیں فاصلہ ہے، 10 قدم کا فاصلہ ہے چچا کے گھر کا اور ہمارے گھر کا، تو اس لیے بتا رہی ہوں بس۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑا شارٹ ہے آج کا، تو پھر انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے، مطلب کل والی ایپیسوڈ میں کوشش کروں گی کہ زیادہ دوں، لیکن اب میں زیادہ نہیں دوں گی، کم ہی دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے بار بار مانگنا ہے یار، اور پھر میں بار بار تو نہیں دے پاؤں گی نا، تو اس لیے تھوڑا شارٹ کر دیا، انڈرسٹینڈ کیا کرو اس بات کو۔ ویسے بھی کافی زیادہ سینز میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، بہت سارے، سب کے سین ہوئے ہیں، کسی ایک بندی کا بھی نہیں رہتا، سب کے ہوئے، سلوا کا ہوا ہے، ہدایق کا ہوا ہے، ہدایق اور پلوشہ کا ہوا ہے، اور ارمغان اور سلوا کا بھی ہوا ہے، بہرام اور امتصال کا ہوا ہے، عقیدت اور اس کا ہوا ہے، حوریہ، اور سب کے سین ہوئے ہیں، کسی کا رہتا ہے کسی کا بھی نہیں رہتا، دیکھو میں نے پورا ایڈونچر آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے، تو ہوپ سو کہ آپ ابھی میں نے بہت تیز تیز بولنے لگی، مجھے عادت ہوتی جا رہی ہے، شاید ریکارڈنگ کے دوران میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ پڑھ لوں، تو اب مجھے عادت ہو رہی ہے کہ میں تیز تیز بولنے لگ جاتی ہوں، تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ یا اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔